بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصلی پیری مریدی کیا ہے پڑھ کر سناتا ہوں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی. اولیاء اللہ کی پہچان. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو وہ عظمتیں دیتا ہے کہ اس سے سلاطین اور بادشاہوں کے دل کانپتے رہتے ہیں، مگر یہ عظمتیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب دل میں اللہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خیمے پر تو لکھا ہے کہ یہ لیلا کا خیمہ ہے، مگر جب خیمے میں جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اندر کتا بندھا ہوا ہے. ایسی ہی مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ والوں کے حلیے میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں بچتا. تو اس پر لیبل تو مولا والے کا لگا ہے، پوری شرعی داڑھی ہے، سر پر گول ٹوپی ہے، لیکن اگر دل میں جھانک کر دیکھا جائے تو اس میں غیر اللہ کے پیشاب اور پخانے بھرے ہیں. اگر دل میں مولا موجود ہے تو چہرہ اس کی ترجمانی کرے گا. چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ ہے تو چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوگا. اس بات سے حدیث شریف کی شرح ہو جاتی ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، وہ غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بد نظری کر کے آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. اللہ والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جلوے جھلکتے نظر آتے ہیں اور غیر اللہ کے عاشقوں سے مردہ لاشوں کی بدبو آتی ہے. مرید کے دل میں شیخ کی عظمت کی مثال. علی گڑھ میں میرس روڈ نوابوں کی کوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی. بڑے بڑے نواب وہاں رہتے تھے. آج سے تقریباً 40 برس پہلے میں نے کچھ اشعار کہے تھے. میں نے ان اشعار میں اپنے شیخ کی جوتیوں کے صدقے نوابوں کو مخاطب کیا تھا. اس وقت میں ایک مسکین طالب علم کی حیثیت سے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نواب چتاری کے ہاں گیا تھا، لیکن شیخ کی برکت سے نوابوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر مرید نے اپنے شیخ سے اللہ کو حاصل نہ کیا، سموسے پاپڑ کھاتا رہا اور دنیا کی تفریح کرتا رہا تو اللہ سے محروم رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے کبھی نوابوں اور مالداروں کی خوشامد نہیں کی، لیکن آج کل مریدوں کا یہ حال ہے، اگر کوئی رئیس آدمی پیر کے پاس آ جاتا ہے تو مرید اپنے پیر کو دیکھتا بھی نہیں. اگر مدرسے والا ہے تو رئیس کے پیچھے پیچھے مدرسے کی رسیدیں لے کر دوڑتا ہے اور اپنا مدرسہ دکھانے کی کوششیں کرتا ہے. خوب غور سے سن لو، مخلوق سے لپٹنے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کے آگے رونے سے کام بنے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے اشعار میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے نوابوں کو خطاب کیا. بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے، بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، وہ ننگے خزاں ہیں گلستہ نہیں ہے. علماء کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء مساجد کے ممبر سنبھالنے سے پہلے جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں 6 مہینے سال بھر رہ لو، ان کی جوتیاں اٹھاؤ تاکہ جو کتابیں تم نے پڑھی ہیں ان کتابوں کا مولا تمہارے دل میں متجلی ہو جائے، تمہارا قلب حامل تجلیات الہیہ ہو جائے، تو پھر تمہاری شان کچھ اور ہی ہوگی. تم دریاؤں کے کنارے، جنگلوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنے درد دل کی خوشبو پھیلا دو گے، اور یہ نوکروں والے مال والے تمہیں سلام کریں گے، تمہیں ڈھونڈیں گے وہ کہاں گیا جو دوائے درد دل دیا کرتا تھا، وہ کہاں اپنی دکان بڑھا گیا. اس پر میرا شعر ہے، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرہ درد دل تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرہ درد دل تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. عارضی چراغ سے دائمی چراغ جلتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ دیکھو زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے،
موت کی آندھی چل رہی ہے، کسی وقت بھی زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے۔ موت کی تند و تیز آندھی میں، موت کی تند و تیز آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں۔ ارے کوشش کر کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلا لو، تاکہ جب اس عارضی زندگی کا چراغ بجھے تو اللہ کے نور کا ایمرجنسی اور دائمی چراغ تمہارے اندر جل جائے۔ جیسے ابھی لائٹ چلی گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا تھا، تو جنریٹر چلنے سے فوراً سارے بلب جگمگا اٹھے اور روشنی ہو گئی۔ مجھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، باد تند است و چراغ ابترے، باد تند است و چراغ ابترے، زو بگیرانم چراغ دیگرے، زو بگیرانم چراغ دیگرے۔ چراغ کمزور ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے، دنیا والو دوسرا چراغ جلانے کی فکر کرو۔ جلال الدین بے وقوف نہیں ہے، شیخ شمس الدین تبریزی کے صدقے میں اس نے سنت پر چل کر گناہوں سے بچ کر دوسرا چراغ اللہ کی نسبت کا جلا لیا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو اللہ والوں کے دل میں نور الہی کا چراغ فوراً روشن ہو جاتا ہے، جیسے ابھی جنریٹر سے فوراً روشنی ہو گئی۔ دنیا کے سارے مزے، بلڈنگیں، کوٹھیاں، مرسڈیز، تجارت کے ہنگامے اور لیلاؤں کی نمکیات جب آنکھ بند ہوگی تو سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن دنیا سے ہم سب کو رخصت ہونا ہے۔ دنیا کی اس بے ثباتی پر میں نے ہردوئی میں ایک شعر کہا تھا۔ میں اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ رکشے پر جا رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت میرا ایک شعر ہوا ہے۔ شعر سن کر مفتی صاحب نے کہا کہ شعر کو اپنے حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کو ضرور سنانا۔ وہ شعر جسے مفتی اعظم ہند نے پسند فرمایا یہ تھا، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے۔ اللہ والوں کی غلامی اور صحبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے مالدار مریدوں کو دیکھتے رہو، اللہ والوں کے پاس اللہ کو حاصل کرو۔ واللہ کہتا ہوں دنیا دار تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے دوڑیں گے، انگور کے کیڑے مت بنو۔ انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا تھا کہ ہرے ہرے پتے دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، اور اسی کو انگور سمجھ کر ساری زندگی اسی پتے پر چمٹا رہا، اور اسی پتے پر اس کا قبرستان بن گیا اور انگور سے محروم رہا۔ اسی طرح بعض مرید اللہ کو حاصل کرنے چلے لیکن دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے اور اللہ سے محروم دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اصلی مرید اور اصلی پیر کون ہے؟ آج صبح صبح اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں ایک عظیم الشان مضمون عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اصلی مرید کون ہے جس کی مراد اللہ ہو، اور اصل پیر کون ہے جو مرید کو اس کی مراد، اس کی منزل مراد یعنی اللہ تک رسائی کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ سے آہ و فغاں کرتا ہے اور درد دل سے اشکبار ہوتا ہے۔ اصلی پیری مریدی یہ ہے، بس اصلی مرید وہی ہے جس کی مراد اللہ تعالی کی ذات ہو۔ یریدون وجہہ، قرآن پاک کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے سچے عاشقوں کی حقیقی مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصلی مرید کون ہے، جو اللہ کی ذات کو مراد بناتے ہیں۔ سب مریدین جائزہ لیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہم مرید ہیں یا نہیں۔ اگر ہماری مراد اللہ کی ذات ہوتی تو ہم غیر اللہ پر نظر نہ ڈالتے۔ جو مرید بدنظری کرتا ہے، غیر اللہ سے آنکھیں لڑاتا ہے، تو سمجھ لو ابھی اس کا ارادہ خام ہے۔ یہ مرید خام ہے، کچا ہے، اس کی نسبت کا کباب ابھی کچا ہے۔ جو کچا کباب کھائے گا خود بھی بے مزہ رہے گا اور دوسرے بھی بے مزہ رہیں گے۔ اصلی اللہ والا دنیا اور غیر اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور اصلی اللہ والا کون ہے؟ جو منزل مراد یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے خود بھی جان دے رہا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے جان کھپا رہا ہو، اکیلا نہ بھاگا جا رہا ہو۔ جو راہبر اکیلا اڑتا ہو اور مریدوں کو نظر انداز کرتا ہو وہ کامل راہبر نہیں ہے۔ کامل راہبر وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کا بھی خیال کرے کہ میرے ساتھی کہاں ہیں، کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں گئے۔ اصلی ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اصلی پیری مریدی کیا ہے۔ پیری مریدی جو بدنام ہوئی وہ جعلی پیروں کی وجہ سے ہوئی، جنہوں نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے چند وظیفے بتا دیے
مگر تقوی نہیں سکھایا۔ ایسے پیروں کے مرید ساری عمر کچا کباب رہے، اور بعضوں کے پیر سچے اللہ والے تھے، وہ اپنے مریدوں کو اللہ کے راستے پر اخلاص اور درد دل کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے بعض مریدوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ بھی کچا کباب رہے، کیونکہ جو مجاہدوں سے گریزاں رہتے ہیں، نظر کی حفاظت کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو گناہوں سے بچنے کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے غیر شرعیہ مرغوبات نفسانیہ چھوڑنے کا غم برداشت نہیں کرتے، گویا اللہ سے جدائی کا غم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ بھی کچے کباب کی طرح ہیں کہ نہ خود مزہ پاتے ہیں نہ دوسرا ان کی خوشبو سے مست ہوتا ہے۔ راز لا الہ، خوب سمجھ لو، جو اللہ کے راستے میں غم نہیں اٹھائے گا وہ اللہ کو نہیں پائے گا۔ اللہ نے غم اٹھانے کے لیے الا اللہ سے پہلے لا الہ نازل کیا۔ غیر اللہ کو چھوڑنے کا غم اٹھا لو تو تمہیں سارے عالم میں اللہ ہی اللہ ملے گا۔ میرا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے۔ غیر اللہ تمہیں برباد کر دیں گے اور ان سے پاؤ گے بھی کچھ نہیں۔ یہ حسین ہمیں کیا دیں گے جو اپنی زندگی کی خیر و عافیت کے خود مالک نہیں ہے؟ وہ آپ کی زندگی کی عافیت کی کیا ضمانت دیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرنا بین الاقوامی گدھا پن اور حماقت ہے۔ کب تک حماقتیں کرتے رہو گے؟ آخر اس کی بھی کچھ حد، کچھ لمٹ اور مقدار ہوتی ہے۔ جب حسن زائل ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہو۔ اس طرح کب تک بھاگتے رہو گے؟ جہاں سے بھاگنے کا حکم ہے اور جس وقت بھاگنے کا حکم ہے، یعنی گناہوں کی جگہوں سے اور گناہوں کے تقاضوں کے وقت کیوں نہیں بھاگتے؟ ففروا الی اللہ کے معنی ہیں کہ بھاگو اللہ کی طرف، یعنی غیر اللہ سے، گناہوں سے اللہ کی طرف بھاگو۔ صحبت اہل اللہ کی ضرورت کی دلیل قرآن پاک کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے نفس پر تکلیف برداشت کیجئے کی تفسیر فرماتے ہوئے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا کہ خلوتوں میں اپنی آہوزاریوں سے صحابہ کو اللہ تک پہنچا دیجئے، مگر آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے ہمارے محبوب اپنے نفس پر تکلیف برداشت کیجئے، گھر سے بے گھر ہو جائیے، گھر کا آرام چھوڑ کر صحابہ میں بیٹھ جائیے، صبر کیجئے، تکلیف اٹھائیے۔ ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے عاشقوں میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہماری یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی میرے عاشق، صحابہ بھی میرے عاشق، عاشق کو عاشقوں کی تربیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت اتنی ضروری چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، اپنے نفس پر تکلیف اٹھائیے۔ بے شک آپ کو خلوت میں میرے نام میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ خلوت میں رہیں گے تو صحابہ کیسے آپ کی ذات سے فیضیاب ہوں گے؟ لہٰذا آپ ان کے پاس تشریف لے جائیے، گھر سے بے گھر ہو جائیے، اور مسجد نبوی میں جو صحابہ ہمیں یاد کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، اور نسبت مع اللہ اعلی منہاج النبوہ جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس اعلیٰ ترین درجے کی نسبت مع اللہ کے فیضان نبوت سے صحابہ کو صاحب نسبت بنائیے، کیونکہ انہی سے آگے اسلام پھیلانا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو کیا اللہ اپنے پیارے نبی کو اپنے نفس پر مشقت برداشت کراتا، صبر کراتا کہ صبر کرنے میں آرام ملتا ہے؟ صبر کرنے میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو شیریں کر دیا کہ ہم آپ کو غیروں میں نہیں بھیج رہے بلکہ اپنے عاشقوں میں بھیج کر آپ کے صبر کو لذیذ کر رہے ہیں۔ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اللہ کے عاشقوں کا مقام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی میں آپ کو جن کے پاس بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں یہ اغیار نہیں ہیں، آپ کے یار ہیں اور میرے بھی یار ہیں۔ اغیار میں بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یاروں میں بیٹھنے سے مزہ آتا ہے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیے، میرے عاشقوں میں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور کیا مزہ آئے گا؟ اس کو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو۔
اے میرے نبی آپ کو جو مجھ سے محبت ہے وہ بے مثال ہے، لیکن صحابہ کو بھی مجھ سے محبت ہے، لہذا جب دونوں محبتوں کی شرابیں ملیں گی تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ یدعون ربہم، آپ کے صحابہ صبح و شام مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے یاد کرنے والوں میں آپ بیٹھیں گے تو نفس پر اس صبر کو برداشت کرنے کی برکت سے آپ کے درجات میں مزید ترقی ہوگی۔ جو مربی ہوتا ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا رہتا ہے، اگر کسی مربی کو پہاڑوں کے دامن میں تنہا چھوڑ دو تو اس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لیے دونوں راستے عطا فرمائے کہ خلوت میں آپ مجھے یاد کیجئے اور جلوت میں میری محبت کو نشر کیجئے۔ جتنے لوگ آپ کی صحبت سے صحابی بنیں گے، صحابہ کی صحبت سے جتنے لوگ تابعی بنیں گے، تابعین کی صحبت سے جتنے لوگ تبع تابعین بنیں گے، قیامت تک جو دین پھیلے گا صدقہ جاریہ آپ کی روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واپس آئے گا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت من ابیاتہ، بس اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ تڑپ اور بے چینی کے ساتھ اشکبار آنکھوں سے یاد کرتا ہے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کو خود اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، راہبروں کو اللہ راہروں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ جنگل میں اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میں کیسے آپ کو پاؤں، کہاں آپ کو ڈھونڈوں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشا، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ یہ کون تھے؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ شیرازی کے 7 بھائی تھے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، میری یاد میں رو رہا ہے، جا کر اس کی تربیت کرو، اور خواب میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل بھی دکھا دی۔ یہ تڑپتا ہوا قلب، یہ اشکبار آنکھیں شیخ کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں۔ آہ من گر اثر داشتے، آہ من گر اثر داشتے، یار من بکویم گزرے داشتے، یار من بکویم گزرے داشتے، اگر میری آہ میں کچھ اثر ہے تو میرا یار میری گلی میں ضرور آئے گا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں یہ کبریٰ کیوں ہے؟ نجم الدین تو مذکر ہے اور کبریٰ مؤنث، مذکر کی صفت مؤنث کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ قاعدہ نحو سے غلط ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ کبریٰ نجم الدین کی صفت نہیں ہے، یہاں موصوف محذوف ہے، صاحب مناظرہ کبریٰ، شاہ نجم الدین سلطان صاحب مناظرہ کبریٰ۔ تو کبریٰ صفت ہے مناظرہ کی اور دونوں مؤنث ہے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ حافظ شیرازی کے والد کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 7۔ کہا سب کو لے آؤ۔ 6 بیٹے آ گئے، سب کاروباری تھے۔ خواب میں حافظ شیرازی کی جو شکل دیکھی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ پوچھا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ کہا ہاں ایک اور بیٹا ہے، میں اس کو نالائق سمجھ کر اپنا بیٹا نہیں کہتا ہوں، وہ جنگل میں پاگلوں کی طرح روتا رہتا ہے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اسی پاگل کی تلاش ہے۔ آپ کے بیٹے کے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے مجھے آپ کے پاس اسی بیٹے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کی تربیت اور رہنمائی کرو، اسے مجھ تک پہنچا دو۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے اطلاع کر دی۔ کشف بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کشف اختیاری چیز نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ جب چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی، اور جب نہیں چاہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گاؤں کنعان کے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی موجودگی سے ان کی زندگی و موت سے بے خبر رہے۔
اگر کشف حضرت یعقوب علیہ السلام کے اختیار میں تھا تو آپ نے کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھا اپنے بیٹے کو، جبکہ مصر سے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سونگھ لی؟ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ عقیدہ صحیح کر لیجئے۔ جعلی پیر کے کشف کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کو سب پتا ہوتا ہے، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ میرے ضلع پرتاپ گڑھ میں ایک جعلی پیر آیا، مرغیاں اڑانے والا، مال کھینچنے والا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو غذا موجود ہے میں بتا دوں گا۔ اس نے جنات قبضے میں کیے ہوئے تھے، وہ جنات اس کے کان میں بتا دیتے تھے کہ آج فلاں نے خربوزہ کھایا ہے۔ جاہل لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور اس کے پاس جانے لگے۔ وہ خود بھی نماز روزہ کچھ نہیں کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی بے نمازی بنا رہا تھا۔ وہاں ایک بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز صحبت تھے، بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں نے اس پیر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہا جاؤ سب مریدوں کے سامنے پیر سے کہو سنا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے آپ اس کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں۔ میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ کے پیٹ میں پاخانہ کا جو لینڈ ہے وہ صبح کتنے بج کر کتنے منٹ پر نکلے گا، یعنی پاخانہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر آپ کریں گے۔ میں رات بھر یہیں رہوں گا اور صبح گھڑی دیکھوں گا۔ آپ نے رات کو جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر آپ کا پاخانہ نکلا یا نہیں؟ اس جعلی پیر نے دل میں سوچا کہ اگر میں وقت بتا دیتا ہوں تو اس وقت میرا لینڈ نہ نکلا تو صبح وقت پر لینڈ کی لینڈنگ نہ ہوئی تو بڑی رسوائی ہوگی۔ لینڈنگ پر یاد آیا یہاں ایک سیمنٹ فیکٹری بھی ہے جس کا نام پاک لینڈ ہے۔ بھلا لینڈ بھی پاک ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف مزاح ہے، محفل کو خوش کرنے کے لیے لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ انگریزی کا لینڈ اور ہے، اردو کا اور۔ جنوبی افریقہ، امریکہ، برطانیہ میں جہاں بھی جاتا ہوں انگریزی کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، شی ہیز، ہی ہیز۔ میں نے مزاحن کہا کہ بتاؤ یہ مسجد میں کیا حیض چل رہا ہے؟ تو انگریزی کا حیض اور ہوتا ہے، اردو کا حیض اور۔ خیر اس جعلی پیر نے سوچا اگر جمال گوٹے کی گولی کھا لیتا ہوں تو لینڈ قبل از وقت نکل جائے گا، لہذا اس نے ان صاحب سے کہا تم وہابی ہو، بھاگو یہاں سے۔ مگر اس کے مریدین نے جب دیکھا کہ پیر صاحب صحیح جواب نہیں دے سکے تو سب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سارا پرتاپ گڑھ اس کے فتنے سے بچ گیا۔ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے پیر کا حشر۔ ایک جعلی پیر لوگوں کو خوب الو بناتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھتا۔ ایک مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی پیر تو کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہے، لہذا اس کا کھانا پینا بند کر دو، اسے اس گاؤں کا کھانا مت دو، اس سے کہو کہ وہ کعبہ شریف کی کھجور کھا لیا کرے اور زمزم کا پانی پی لیا کرے، وہاں کی مبارک غذا کو چھوڑ کر ہندوستان کا نامبارک کھانا کیوں کھاتا ہے؟ مولوی صاحب کی بات مریدوں کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی صحیح بات ہے کہ مکہ شریف کا مبارک کھانا چھوڑ کر یہاں ہندوستان میں کیوں کھاتا ہے۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، جب آپ کعبہ شریف نماز پڑھنے جاتے ہو تو وہیں کھجور کھا کر زمزم پی لیا کرو، بلکہ ہم لوگوں کو بھی لا کر دیا کرو۔ جعلی پیر صاحب کو جب 3 دن کھانا نہیں ملا تو چوتھے روز کہنے لگے کہ بھائیو آج سے ہم آپ کی مسجد ہی میں نماز پڑھا کریں گے، لیکن لوگوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے کیونکہ تم کھانے کے لیے نماز پڑھو گے، اور اس کو بستی سے بھگا دیا۔ ایک کانے کا دعوی خدائی۔ پنجاب میں ایک کانے نے کہا کہ میں خدا ہوں، 19 آدمی اس پر ایمان لے آئے۔ ایک مرید نے اس سے پوچھا کہ حضور جب آپ خدا ہیں تو کانے کیوں ہیں؟ آپ اپنی آنکھ کیوں ٹھیک نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا یؤمنون بالغیب کا اعلان کرتا ہے کہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، اور میں یؤمنون بالعیب کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے اس عیب پر ایمان لاؤ، یعنی کانے ہونے پر میرے اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاؤ کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ دعوی خدائی کرنے والے کو ایک عالم کا منہ توڑ جواب۔ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ایک گاؤں میں ایک جاہل پیر نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ایک عالم نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3-4 دن کا کھانا جو خراب ہو گیا ہمیں دے دو۔ وہ اس کھانے کو جعلی پیر کے پاس لے گیا اور ناشتہ دان اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناشتہ دان آپ کے لیے لایا ہوں۔ جب اس نے ناشتہ دان کھولا تو بدبو سے دماغ پھٹ گیا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، سڑا ہوا کھانا لائے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا سب کو رزق دیتا ہے، تو آپ نے مجھے جیسا رزق دیا تھا میں آپ کے لیے وہی لے آیا ہوں۔ ایک جعلی پیر کی مکاری کا واقعہ۔ ایک گاؤں کا پیر کبھی نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا تو وہ بالکل جاہل اور ان پڑھ تھا، لہذا اس نے سوچا کہ ان مریدوں کو چکر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے نماز میں دھت 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 کہنا شروع کر دیا۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ نماز میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ کعبہ شریف میں کتا داخل ہونا چاہ رہا تھا،
میں نے اس کو للکارا تاکہ کعبہ شریف میں گھسنے نہ پائے۔ اس جعلی پیر کی مکاری ظاہر کرنے کے لیے ایک ہوشیار آدمی نے اس پیر کی اور اس کے سارے مریدوں کی دعوت کی اور پیر صاحب کی پلیٹ میں چاولوں کی تہ کے نیچے چھپا کر بوٹیاں رکھ دی۔ جب پیر کے سامنے پلیٹ آئی تو اس نے لال لال آنکھیں نکال کر کہا، تم تو مجھے وہابی معلوم ہوتے ہو، ارے پیروں کو تو بوٹیاں دی جاتی ہیں، اس میں تو خالی چاول ہی چاول ہے۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، ارے بھائیوں، تمہارا پیر کہتا ہے کہ اسے کعبہ شریف کا کتا تک نظر آ جاتا ہے، مگر چند انچ نیچے کی بوٹیاں نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے چاول ہٹا کر سب کو بوٹیاں دکھائی تو سب نے توبہ کی اور پیر کو مار بھگایا۔ اصلی مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ 3 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک لباس والے، ذی الثوب الواحد، بکھرے ہوئے بالوں والے، اشعث الرأس، خشک جلد والے، جاف الجلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کام میں مشغول ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کو کس مقصد کے لیے یاد کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم سب اللہ کے مرید ہیں، ہمارے دل کی مراد اللہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ مرید اصلی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ مراد ہو، جب تک غیر اللہ پر نظر ڈال رہے ہو، نقلی مرید ہو، خام مال ہو، کچا کباب ہو، نہ خود مست ہوگے نہ دوسروں کو مست کر سکو گے۔ جب خود مست ہو جاؤ گے، قلب جلا بھنا کباب بن جائے گا، تب اللہ تعالی آپ کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلا دے گا، جدھر سے گزرو گے اللہ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ لہذا صرف اللہ ہی کو اپنا مراد بناؤ۔ اس میں تمام گناہوں کو چھوڑنا بھی شامل ہے۔ جب آپ اللہ کے مرید ہوں گے، اللہ آپ کا مراد ہوگا، تو پھر غیر اللہ پر کیسے نظر ڈالو گے؟ تو اس آیت میں سالکین اور مریدین کے لیے 2 سبق ہیں، ایک سبق یاد الہی ہے، دوسرا غیر اللہ سے، گناہوں سے اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچنا ہے۔ ایک طرف اللہ کو خوش کرنا ہے، دوسری طرف اللہ کی ناخوشی سے بچنا ہے۔ خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ آپ بتاؤ محبت کے 2 حق ہیں یا نہیں؟ محبوب خوش ہو جائے یہ ایک حق ہے، اور محبوب ناخوش نہ ہو یہ دوسرا حق ہے۔ جو ظالم اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کرے اور ناخوش نہ کرنے کا اہتمام نہ کرے تو یہ دعوی محبت میں ابھی خام ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ اصلی سالک اللہ کا، اصلی عاشق وہی ہے جو اللہ کی خوشی کے اعمال کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے، یعنی گناہوں سے بچنے میں، بدنظری سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر کسی گناہ میں مزہ آئے تو میرا دوسرا شعر پڑھ لو، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ بس ہمت سے کام لو تو انشاءاللہ تعالی گناہوں کے خس و خاشاک جلتے جائیں گے اور اللہ کا نام لینے سے رنگ گلشن محبت نکھرتا جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملے گا تو واللہ اختر قسم کھا کر کہتا ہے کہ ساری کائنات تمہاری نگاہوں سے گر جائے گی۔ تم جو ان بدبودار مقامات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو سب بھول جاؤ گے، تم چاہو گے بھی تو تمہیں گھن آئے گی، تم خدا کو بھول کر گناہ کرنا بھی چاہو گے تو خدا کی یاد غالب رہے گی اور گناہ نہ کر سکو گے۔ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، لیکن جب خالص قرب کی لذت ملتی ہے تب کہیں جا کر گناہ چھوٹتے ہیں، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے۔ نعم البدل دیکھ کے توبہ کرے ہے میر۔ تو جب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، حافظ شیرازی کی نظر شیخ کی نظر سے ٹکرائی تو حافظ شیرازی نے ان سے عرض کیا، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بود کے گوشہ چشمے بما کنند۔ اے میرے شیخ، آپ اس درجے کے ولی اللہ ہیں جو مٹی کو چھو لے تو مٹی سونا بن جاتی ہے، جو مٹی کو ایک نظر سے سونا کر دیتے ہیں، لیکن سونا بننے کے لیے آگ میں تپنا پڑتا ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے غم اٹھانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے، یہ مقام خون آرزو سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے موٹے موٹے جسم والے خون آرزو کے نام سے کانپتے ہیں، اور دبلے پتلے جسم والے پر اگر اللہ تک کا فضل ہو جائے تو وہ اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتا ہے، یعنی حرام آرزوؤں کو کچلنے کا غم برداشت کر لیتا ہے۔ اور بعض ایسے ایسے تگڑے جو تگڑوں کو بھی گرا دیں خون آرزو کرنے میں لومڑی بنے ہوئے ہیں، روغان الثعالب لومڑیانہ چال چلتے ہیں۔ اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ لومڑی مت بنیے، نفس پر شیرانہ حملہ کیجیے۔ اسی لیے حافظ شیرازی نے اپنے شیخ سے کہا، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آیا بود کے گوشہ چشم بما کنن۔
کہ میرے شیخ آپ کی وہ نظر جو مٹی کو سونا کر دیتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نظر مجھ پر ڈال دیں؟ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظر کر دم، نظر کر دم، نظر کر دم، ہم نے آپ کے اوپر نظر تو کر دی لیکن ایک ہی نظر سے کام نہیں بنتا، ایک زمانہ شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کام بنتا ہے۔ حافظ شیرازی نے اپنے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر اپنے کو مٹی بنا دیا، اپنے نفس کو مٹا دیا، ایک زمانہ شیخ کے ساتھ رہے، تب اللہ نے انہیں اپنی نسبت عطا فرمائی۔ اگر مرید کی طلب صادق ہو، پیاس سچی ہو، تو اللہ والوں کا دل خود آپ کی طرف مائل ہو جاوے گا۔ شیخ آپ کے لیے رو رو کر سجدہ گاہ میں اپنے آنسوؤں سے بھر دے گا۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اور وہ اللہ والا پیر آپ کو دنیا داری اور دنیا کی چکر بازی نہیں سکھائے گا، کیونکہ وہ خود بھی دنیا دار نہیں ہوتا، اس لیے آخرت کی تیاری کرے گا اور وہی نصیحت کرے گا جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے مگر بہت مختصر سی نصیحت، تو آپ نے فرمایا، اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم الشان محنت کرو، اور دنیا کا قیام عارضی ہے، یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بے وقوفی ہے۔ یہ کیسی جامع نصیحت ہے، بس اس کو یاد کر لو اور دل میں بٹھا لو۔ غفلت کا ایک مجرب علاج، پھر بھی نفس کا مزہ ٹھیک نہ ہو، پھر بھی نفس کا مزاج ٹھیک نہ ہو اور نماز روزہ میں سستی معلوم ہوتی ہو، تو روزانہ موت کو یاد کرو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جس کا دل سخت ہو گیا ہو اور گناہوں کا عادی ہو گیا ہو تو روزانہ 4-5 منٹ یہ مراقبہ کرو کہ میں مر گیا ہوں اور نہلا کر کفنا کر لوگ قبرستان میں گاڑ آئے ہیں، قبر میں تنہا پڑا ہوں، بیوی بچے بزنس مکان سب چھوٹ گئے، اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں، صرف اعمال ساتھ ہے، موت یقیناً آنی ہے، اور جو چیز یقینی ہو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتے۔ کیا کسی کافر نے کہا ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ لہذا سوچ لو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم VCR دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گندے اعمال میں مبتلا ہیں، وہ چیز ہے دل کا بہلانا۔ لیکن سوچو کہ جب قبر میں جانا ہے وہاں کیا چیز جائے گی، وہاں کس چیز سے دل بہلاؤ گے، وہاں کتنے ٹی وی اور کتنے VCR جائیں گے؟ تو قبر میں VCR تو نہیں ملے گا، عذاب کے سیار گیدڑ ملیں گے۔ لہذا VCR کہتا ہے ہوشیار خبردار میرے پاس نہ آنا، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دل کو مت بہلاؤ، اپنے مالک کو ناخوش کر کے جو غلام اپنا دل خوش کرتا ہے اس کی خیریت نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش کرتا ہے اس کی خیریت نہیں ہے۔ کسی وقت بھی ڈنڈے پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، شاید اب ٹھیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالموت واعظا، موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے۔ موت کی یاد بہترین واعظ ہے جس سے بیٹری چارج ہو جائے گی، اور اچھی صحبت میں بیٹھیے، جہاں کہیں نیک باتیں ملیں وہاں خود جاؤ۔ دیکھو پہلے لوگ کہاں سے کہاں جا کر دین سیکھتے تھے، دین کے لیے صحابہ کی محنت کی ایک ادنا مثال۔ ایک شخص نے ملک شام سے مدینے کا سفر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور کہا کہ یا امیر المومنین، جو التحیات آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہی مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی تم مدینہ شریف کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں صرف یہی مسئلہ پوچھنے شام سے مدینے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ کہا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد ہے، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے، لہذا وہی التحیات میں آپ سے سیکھ لوں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ فرمایا کہ صرف یہی مقصد تھا، کہا کہ صرف یہی مقصد تھا، صرف اسی مقصد سے آیا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں کو بلایا اور فرمایا،
اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ موت کی تیاری کے وقت آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے اور ہگنے موتنے میں مشغول ہیں۔ رات کو کھا لیا، صبح پیشاب پخانہ نکال دیا، کھایا کمایا سو گئے، صبح اٹھے شام ہوئی، شام سوئے صبح ہوئی، عمر یوں ہی تمام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن معلوم ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام نے گلا دبا دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، لہذا پھر پچھتانے سے کیا ہوگا؟ قبر میں نہ نماز پڑھ سکو گے نہ روزے رکھ سکو گے۔ زمین کے نیچے کے لیے زمین کے اوپر ہی کام کرنا ہے، نیچے جانے کے بعد پھر کوئی کام نہ کر سکو گے۔ لہذا اس کا خیال رکھو کہ دین بن جائے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ 23 سال میں دین آیا ہے، 10 منٹ میں آپ کو سارا دین کیسے سکھا سکتا ہوں؟ لیکن دین سیکھنے کے لیے ہدایت کر رہا ہوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دونوں جہاں میں آرام سے رہنے کا طریقہ۔ آخرت اور دنیا کا ایسا تعلق ہے، جس کی آخرت برباد ہوتی ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ جو اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے وہ پردیس میں بھی آرام سے نہیں رہتا اور وطن میں بھی آرام سے نہیں رہتا۔ جیسے کوئی اپنے ابا کو ناراض کر دے تو پردیس میں ابا اس کا خیال نہیں کرتا اور وطن میں بھی ڈنڈے لگاتا ہے، اور ابا خوش ہے تو کہے گا بیٹا پردیس جا رہا ہے، اس کو خوب پیسہ اور ڈالر دے دو تاکہ وہاں آرام سے رہے، اور وطن میں اور زیادہ اس کی فکر رکھتا ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو ادھر آرام سے رہے گا۔ اسی طرح جو اپنے ربا یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی آرام سے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پردیس میں بھی اس کے لیے راحت کا انتظام ہے اور وطن میں تو ہے ہی راحت۔ ابا کی محبت تو مخلوق ہے، پھر خالق کی محبت کا کیا کہنا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس وہ بندہ بہت مبارک ہے جو اپنے مالک کو خوش کرے اور دنیا میں بھی عیش سے رہے اور آخرت میں بھی آرام سے رہے۔ اس لیے اگر مالک کو خوش کرنا ہے تو نفس کی غلامی کو چھوڑ دو، یہ دشمن ہے، دشمن کی بات مت مانو ورنہ پچھتاؤ گے۔ دشمن کتنا ہی رس ملائی اور گلاب جامن دکھائے تو سمجھ لو اس میں 2 قطرے جمال گوٹا بھی ڈالا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر کی لذت دے گا پھر ہگا کے چھوڑے گا، ایسا دست آئے گا کہ تمام گلاب جامن نکل جائیں گے۔ الہ آباد کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے سنا کہ جب وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے تو لڑکوں نے تالا توڑ کر ان کا ناشتہ کھا لیا جو ان کے لیے ان کی اماں نے دیسی گھی میں بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے سوچا یہ کالج کے لڑکوں کی حرکت ہے، کالج کے لوگ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کہاں متقی اور اللہ والے ولی اللہ ہوتے ہیں، اکثر شیطان کی خلافت یافتہ ہوتے ہیں۔ البتہ وہ کسی کو خلافت صغرا دیتا ہے، کسی کو خلافت کبرا دیتا ہے، اس کی خلافت کی 2 قسمیں ہیں۔ بہرحال ان ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ان کی خبر لینی چاہیے، بس ایک دن بازار سے گلاب جامن لے آئے اور سرنج سے 1 قطرہ جمال گوٹا ہر گلاب جامن میں ڈال دیا اور گلاب جامن کا ڈبہ الماری میں رکھ دیا اور معمولی سا تالا برائے نام لگا دیا۔ لڑکوں کو تو چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی، آئے اور تالے کو جھٹکا دیا، تالا کھل گیا اور خوب ہنس ہنس کر سارے گلاب جامن کھا گئے۔ لیکن 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں دست بدست جنگ شروع ہو گئی، جس پر میرا شعر ہے، دست بدست جنگ کا عالم، دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گوٹا تھا۔ لوٹا لے کر پاخانہ جا رہے ہیں اور واپس آئے، ابھی زمین پر لوٹا نہیں رکھا تھا کہ دوبارہ دست لگ گئے۔ لوٹا رکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، دست پر دست آ رہے تھے۔ اتنے خطرناک قسم کے دست آئے کہ پرنسپل نے فوراً ہیلتھ آفیسر کو اور ایس پی کو فون کیا کہ میرے کالج میں ہیضہ پھیل گیا ہے، جلدی آئیے، لگتا ہے کہ کالج کے لڑکے سب مرے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا خبر تھی کہ گلاب جامن پر مرے تھے، اس کا یہ انعام ہے۔ ہیلتھ آفیسر نے آ کر سب کو کالرا کا انجیکشن لگایا، اسے کیا خبر کہ یہ سب چور ہیں۔ خیر کسی طرح سب اچھے ہو گئے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سکون اور چین کا خواب دیکھنا حماقت ہے۔ مالک کو ناراض کر کے جو چین کا خواب دیکھتا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پاگل نہیں ہے۔ گناہ کا ماضی، حال اور مستقبل سب بے چین ہیں۔ جو لوگ گناہ کے عادی ہیں جس وقت گناہ کرتے ہیں اس وقت بھی ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور ان کا ماضی جب اسکیم بناتا ہے اس وقت بھی سرگرم رہتا ہے، کوئی اس وقت پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لے، اور ان کا مستقبل بھی بدحواس رہتا ہے کہ کہیں کوئی بدنامی نہ ہو جائے، کوئی انتقام لینے نہ آ جائے۔ تو انسان کے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ گناہ سے تینوں زمانے تباہ ہو جاتے ہیں، گویا ذرا سی دیر کے مزے کے لیے اللہ کے غضب و قہر خرید کر زندگی برباد کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ گناہ سے پیٹ نہیں بھرتا، نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھتی، نمکین پانی جتنا پیتا ہے اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کو دل چاہے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، آخر اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے گی،
اس وقت کیا حال ہوگا، دنیا بھی گئی اور قبر میں بھی پٹائی شروع ہو گئی۔ اس لیے دنیا میں اگر جنت چاہتے ہو، اگر دنیا ہی میں عیش چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کر لو۔ میں پوچھتا ہوں کہ گناہ سے نفس کیا چاہتا ہے؟ عیش ہی تو چاہتا ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ عیش اللہ تعالی کی رضا اور ان کے نام میں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا عیش دے سکتا ہے؟ نفس تو دشمن ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے۔ وہ جن چیزوں میں عیش دکھاتا ہے ان میں عیش ہو ہی نہیں سکتا۔ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اسی نفس نے۔ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، اس کا نام تو عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے نفس میں بڑائی آ گئی، اس کو نفس نے بہکایا کہ تو آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ نفس کی وجہ سے شیطان برباد ہوا تو معلوم ہوا کہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس لیے ہر وقت خدا سے پناہ مانگو، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے نیک باتوں کا الہام کرتے رہیے، واعذنی من شر نفسی، اور اس نفس کے شر سے مجھ کو محفوظ فرمائیے۔ یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے سب نفس کی وجہ سے جائیں گے، کفر والا بھی، زنا والا بھی، شراب والا بھی، رشوت والا بھی اور بے نمازی بھی، سب خرابیاں نفس کی بات ماننے سے ہیں۔ نفس کہتا ہے کہ کہاں جاؤ گے سردی میں نماز پڑھنے، رضائی میں گرم رہو۔ اس طرح دوزخ کی گرمی کا انتظار کرتا ہے۔ بتاؤ وہ گرمی جو اللہ کو ناراض کر دے، نماز چھوڑا دے، بولو وہ گرمی غلام کے لیے لعنت والی ہے یا نہیں؟ ایسی گرمی کو لات مارو اور رضائی سے کود کر باہر آ جاؤ اور اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھو، بس ان کو راضی کرو، پھر ہر حالت میں چین ہے۔ انشاءاللہ جب کوئی ایسی شکل نظر آ جائے جس کی طرف دل کو کشش ہو تو اپنی نظروں کو وہاں سے پھیر دو، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کرو۔ جب بیٹے کو پریشانی ہوتی ہے تو ابا کی نصیحت یاد کرتا ہے، جب بندے کو پریشانی ہو تو اپنے ربا کی نصیحت یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں، ارحم الراحمین ہیں، ان سے بہتر نسخہ ہمیں کوئی بتائے گا؟ جب کسی کی شکل اچھی معلوم ہو، ادھر دیکھنے کو دل چاہے تو فوراً کیا کرو؟ یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچی کر لو اور آگے بڑھ جاؤ، وہاں آنکھ ٹکاؤ بھی مت۔ ان فانی سہاروں سے ٹیک نہ لگاؤ ورنہ شیطان اوور ٹیک کرے گا، بس وہاں سے آنکھ بچا کر بھاگو۔ ففروا الی اللہ، فرماتے میری نافرمانی کے مقام میں مت رہو، وہاں سے بھاگو۔ وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، اللہ کے عذاب اور غضب کی جگہ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، مثلا نظر کو خراب کرتا ہے، اس وقت اللہ کے غضب کی آگ برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس بندے پر جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو دکھاتا ہے۔ جیسے وہ عورت جو اپنے کو بے پردہ دکھاتی ہے، دیکھنے والے اور دکھانے والے، یا دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر لعنت برستی ہے۔ ناظر بھی ملعون ہو رہا ہے اور منظور بھی ملعون ہو رہا ہے، دونوں طرف لعنت برس رہی ہے۔ گناہوں سے دل بہلانا حماقت ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب پھر دل کاہے سے بہلائیں؟ پھر دنیا میں کیا ہے؟ فیچر دیکھنا آپ منع کر رہے ہیں، وی سی آر سے آپ منع کر رہے ہیں، ریڈیو گانے سے آپ منع کر رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ کیا بس مسجد میں بیٹھے رہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، کس کو دیکھے؟ اللہ میاں کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا، تو ہماری زندگی رنگین اور مزیدار کس طرح ہوگی؟ کیسے دن کٹیں گے؟ مطلب یہ ہوا کہ گناہوں میں دن اچھے کٹ رہے ہیں، اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے مالک سے رشتہ کاٹ کر دن کاٹتے ہوئے شرم نہیں آتی، ایسی بات کرتے ہو۔ دنیا میں ذرا سا کوئی احسان کر دیتا ہے تو کہتے ہو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جس کی زمین پر رہتے ہو، جس زمین پر چل رہے ہو، یہ زمین تمہارے باپ نے پیدا کی ہے، یہ سورج تمہارے دادا نے پیدا کیا ہے، جس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ آنکھیں جن کو تم غلط استعمال کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، ان آنکھوں کو تم کہاں سے لائے ہو؟ کیا یہ تمہاری جاگیر تھی؟ یہ تمہارے ماں باپ نے نہیں بنائی، خدا نے بنائی ہیں۔ عقل کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ، پاگل مت بنو۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، گناہوں میں چین نہیں ہے۔ جن شکلوں سے تم چین حاصل کرنا چاہتے ہو، جب وہ شکلیں بگڑ جائیں گی پھر کہاں جاؤ گے چین حاصل کرنے؟ تم نے دیکھی بگڑتی بہت صورتیں، تم نے دیکھی بگڑتی بہت صورتیں، ان کی صورت بھی ایک دن بگڑ جائے گی۔ یہ میرا ہی شعر ہے اور میرا قطعہ ہے۔ حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زحل مشتری اور مریخ لے کر؟ چین صرف اللہ کی یاد میں، اسی میں چین اور اسی میں آرام ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لو اور نام لینا سیکھو،
اور ان بزرگوں کے پاس جاؤ جہاں اللہ کے نام میں مٹھاس ملتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اور اپنے تعلق سے عقل عطا فرمائی ہے۔ کچھ دن ان کے پاس جا کر رہو، خانقاہ میں 40 دن کے لیے وقت نکالو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کسی کو پھیپھڑے کا کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہے جاؤ مری پہاڑی پر جاؤ، تمہارے پھیپھڑے میں داغ لگ رہا ہے، پھر جائے گا یا نہیں؟ اللہ والوں کے پاس روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا مگر دل میں آتا ہے، اسی لیے انبیاء اور اولیاء کے دلوں پر ہر وقت رحمت برستی ہے۔ تعلق مع اللہ کی بے مثل لذت کی دلیل۔ نبی ایک ہوتا ہے لیکن سارے عالم کا تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کیسی کیسی پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اسلام نہ پھیلائیں، خدا کی عظمت اور تعریف نہ بیان کریں، ہمارے بتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں تو مکہ کی جو عورت آپ کو پسند ہو ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اگر کوئی سلطنت اور ریاست چاہتے ہو تو پورے عرب کی سلطنت ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تو میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر اللہ کے نام میں مزہ نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء اپنی جانیں قربان نہ کرتے، مگر ہم اس مزے سے بے خبر ہیں، کیونکہ اس مزے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اللہ کی قدر نہیں۔ لیکن قبر میں جا کر دیکھو گے کہ جن سے دل بہلایا ان سے کیا پایا، اور اللہ والوں کو دیکھو گے ان کے کیا مزے ہیں۔ اللہ نے عالم غیب کا پرچہ رکھا ہے، اگر یہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا تو سارے کافر مسلمان ہو جاتے، لیکن سمجھ لو کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ کیوں بھائی سمجھے؟ بس جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آرام سے رہنا سیکھو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار غلام ہیں، سنت و شریعت کے پابند ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، بس ان سے دین سیکھو۔ دین کس سے سیکھیں؟ دنیا میں اپنا سامان قلی کو دینے سے پہلے بیلٹ کے ساتھ پٹا دیکھتے ہو کہ نمبر ہے یا نہیں، قلی سرکاری ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کتنے ہی قیمتی لباس میں ہو اور کہے کہ صاحب مجھے سامان دے دیجئے، تو آپ دیکھتے ہی کھٹک جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا مال لے کر بھاگ جائے۔ تو دنیا حقیق کا ایک معمولی بستر آپ بغیر سمجھے بوجھے کسی کو نہیں دیتے، تو یہ بتائیے کیا یہ جائز ہے کہ جس کو چاہو اپنا ایمان دے دو، جس کو چاہو پیر بنا لو، چاہے جو گنجیڑی بھنگیڑی بیڑی پیتا ہو، داڑھی منڈائے ہوئے آ جائے، بغیر سوچے سمجھے اس کو پیر بنا لو۔ ایک بستر کے لیے قلی کا نمبر دیکھتے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو یہ بھی سرکاری آدمی ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آثار اس میں ہیں یا نہیں، اتباع سنت کا سرکاری نمبر اس کے پاس ہے یا نہیں۔ ایک نقلی پیر کو دیکھ کر میزبان کا چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا، وہ اپنے ابا سے کہہ رہا تھا کہ ایسا پیر ہے کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے اور بیڑی پیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسے کسی گمراہ پیر سے بیعت ہو گئے تو شرعاً اس بیعت کا توڑنا واجب ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ ارے اللہ والوں کا بڑا مقام ہے بھائی، اولیاء اللہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، قرآن و حدیث کا ضروری علم ان کے سینوں میں ہوتا ہے، شریعت و سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ کیا سنت ہے اور کیا نہیں۔ پیر بننا ایسا آسان تھوڑی ہے کہ پیر کا بچہ پیر ہو جائے۔ کیا پائلٹ کا بچہ پائلٹ ہو سکتا ہے اگر جہاز اڑانا نہ سیکھے؟ کیا حافظ کا بچہ حافظ ہو سکتا ہے اگر قرآن حفظ نہ کرے؟ اسی طرح ولی کا بچہ بھی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اعمال ولایت اس کے اندر نہ ہو۔ ہم اس کو کیسے ولی مان لیں جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، چرس پیتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے؟ وہ ولی نہیں، شیطان ہے۔ لاکھ کسی بزرگ کی اولاد ہو، ولی ہونے کے لیے صرف ولی کی اولاد ہونا کافی نہیں، اولیاء اللہ کے اعمال، اولیاء کے اخلاق ہونا بھی ضروری ہے اور سنت و شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ جانشینی کا فتنہ، لیکن آج کل جو فتنہ پیدا ہوا اس کی وجہ جانشینی ہے۔ یہ غلط عقیدہ دلوں میں جم گیا کہ پیر کا بچہ پیر ہوتا ہے۔ دیکھو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی اولاد بھی عموماً نیک ہوتی تھی، لیکن ایک آدھ پشت کے بعد وہ بگڑ گئے، نماز روزہ بھی چھوڑ دیا، تو جب بگڑ گئے تو سوچتے ہیں کہ اب روزی کیسے چلے گی، باپ دادا کی دینی میراث حاصل نہیں کی اور دنیا کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، مفت کی کھا کر کاہل اور کوڑی ہو جاتے ہیں اور عمل ہے نہیں۔
قرآن و حدیث پڑھا نہیں تو سوچتے ہیں کہ باپ دادا کی ہنڈیاں بیچو اور قبروں پر لوگوں کو جمع کر کے ڈگڈگی اور طبلہ بجواؤ اور قوالی کراؤ، ورنہ لوگ کیسے آئیں گے؟ لوگوں کو پھنسانے کے لیے کچھ مزہ بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے بریانی کھلاؤ، طبلہ سارنگی بجاؤ، قوالی کراؤ اور کچھ کرامتیں اپنے بزرگوں کی بیان کر دیں تاکہ لوگ معتقد ہو جائیں کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہیں، اور لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے یہ غلط عقیدہ مشہور کر دیا کہ بزرگوں کی اولاد بھی بزرگ ہوتی ہے چاہے بدعمل ہو، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے کہ پیر کا بچہ پیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں اٹامک انرجی کے ڈائریکٹر سے کہے چونکہ میں ایم ایس سی ہوں اس لیے میرے بچے کو بھی ایم ایس سی مان لو اور اس کو نوکری دو، تو ڈائریکٹر جنرل کیا کہیں گے؟ کو دماغ کے ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤ کیونکہ ان کی عقل کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ نے ایک کار خریدی اور ایک ڈرائیور سے کہا کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے، کہنے لگا کہ صاحب میں تو بہت بزی ہوں، آپ میرے بچے کو ڈرائیور بنا لیجئے۔ آپ نے کہا بچے نے ڈرائیوری سیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں سیکھی لیکن ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ جب آپ پیر کے بچے سے مرید ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی مرید ہو جائیے، تو آپ اس کو ڈرائیور رکھیں گے؟ کہیں گے کہ صاحب یہ میری جان لے لے گا اور موٹر بھی تباہ کر دے گا، اور کوئی ایمان تباہ کر دے اس کی پرواہ نہیں، آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تباہ ہو جائے اس کی پرواہ نہیں۔ پیر کا بیٹا چاہے کتنا ہی بدعمل ہو اس کو پیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تم پیر کے چکر میں پڑے ہو، نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن پاک میں کیا ہے؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، نالائق ہے۔ اولاد نالائق ہو تو اس کے باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی۔ دیکھو قرآن اعلان کر رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو نجات دے دیجئے، فرمایا نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے کیونکہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتا، تو جب یہ میرا نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی تم تو ہمارے ہو لیکن یہ تمہارا بیٹا ہمارا نہیں بنا، ہم پر ایمان نہیں لا رہا، لہذا تمہارا کیسے ہوگا؟ جو ہمارا نہیں تمہارا نہیں، یہ تعلق ہونا چاہیے۔ کیوں صاحب؟ کوئی آپ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اگر آپ کے دشمن سے چپ کے جا کر چائے پیتا ہو، ہنستا بولتا ہو، تو اس سے آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، بکاؤ مال ہے، جہاں چائے انڈا پا جاتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ کچھ سوچو، اللہ نے عقل دی ہے، اب مان لو کہ دشمن لگے ہوئے ہیں اور وہ بجلی سپلائی کر رہے ہیں، بعض بجلی میں زہریلے مادے اور کیمیکل ڈال دیتے ہیں جس سے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ حیدرآباد کی کارپوریشن تک اس کی تار ہے یا نہیں، یا کوئی اور دشمن خیمہ لگائے ہوئے کہیں بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی کوئی تار جوائن کر دی۔ بس وہ دین جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا اور اس سے جو جوائنٹ لائن آ رہی ہے وہ سنت و شریعت ہے۔ جعلی پیروں کا فریب، لیکن جعلی پیروں نے اس میں بدعت شامل کر دی، چرس بھی پی رہے ہیں، لنگوٹی باندھے ہوئے ہیں، لیکن نادان اور جاہل سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہی کے حکم سے یہ سب سورج اور چاند چل رہا ہے، یہ جو لگوٹ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، تمہیں کیا پتا ان کا کیا مقام ہے، ان کی چرس پر مت جاؤ، ان کی منڈی ہوئی داڑھی پر مت جاؤ، یہ تو بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں، ان مولانا لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ قرآن و حدیث کی باتیں مت مانو، روحانیت کا راستہ اور ہے، مولویت کا راستہ اور ہے، سنت و شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کا راستہ اور ہے، صوفیوں کا راستہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ جن کے دور میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے اور جن کے سامنے نبی پر قرآن اتر رہا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن کی تربیت ہو رہی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ہمارے نبی کی بیویوں سے سوال کرو یا بازار سے سودا صرف لانے کے لیے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے باہر سے پوچھو، دیکھو اندر مت جاؤ۔ کیوں صاحب؟ صحابہ سے بڑھ کر کون پاک ہو سکتا ہے؟ ان سے تو پردہ کرایا جا رہا ہے، اور نبی کی بیویاں اتنی پاک ہیں کہ امت کی مائیں ہیں۔ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، جس گھر میں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں،
ایسا پاک اور پیارا گھرانہ وہاں پر تو پردہ ہو۔ اور آج کا پیر کہے کہ ارے مولویوں کے چکر میں مت پڑو، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور قوالی ہو رہی ہے اور حال بھی آ رہا ہے۔ ایک شخص لالو کھیت کے ایک پیر سے مرید تھا، وہاں قوالی ہوتی تھی، مسجد میں نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور وہاں قوالی ہو رہی ہے، کوئی مسجد میں جماعت میں نہیں گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ نماز اور روزہ چھوڑا کر طبلہ بجوایا جا رہا ہے، گویا نعوذ باللہ طبلہ عبادت ہے۔ ذرا سوچو کہ تمہارے نبی نے بھی کبھی طبلہ بجایا ہے؟ ہمیں کسی حدیث میں دکھلاؤ، سب سے پہلے میں تم سے طبلہ بجوا دوں گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی طبلہ بجایا ہوتا، سارنگی بجائی ہوتی، قوالی ہوئی ہوتی، لوگ اچھلے کودے ہوتے، تو بخاری شریف اور احادیث کی دوسری کتابوں میں سب آ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دین کے ذمہ دار ہیں، اس دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ توریت اور انجیل کی بات چھوڑیے، سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ پہلی امتوں کے علماء کے ذمے کیا تھا۔ وہ پیٹو بن گئے اور آسمانی کتابوں کو بیچنے لگے اور تحریف کر دی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت مع حدیث کے اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ لہذا ان جاہل پیروں کے کہنے سے طبلہ سارنگی دین نہیں ہو جائے گا، دین قیامت تک وہی رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چلتا اس کو اصلی نہ سمجھو۔ پیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیروی کرتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلتا ہو اور بے پردہ عورتوں سے بے محابہ ملتا ہو، وہ ہرگز پیر نہیں، بدماش ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات سے نامحرم عورتوں سے پردہ کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پردہ نہ کریں؟ یہ غلام ہی نہیں ہے، نالائق غلام ہے، نافرمان غلام ہے۔ جو لڑکیوں سے عورتوں سے پردہ نہ کرے وہ پیر نہیں، پیر ہے۔ قیامت کے دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کام آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کام آئیں گے، آپ کے نقش قدم ہی جنت تک لے جانے والے ہیں۔ میرا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے سوا ہر راستہ گمراہی ہے۔ اس پر میرے چند اشعار ہیں۔ جو چلا نقش پائے نبی پر، جو چلا نقش پائے نبی پر، کامراں ہیں وہ دونوں جہاں میں، کامراں ہیں وہ دونوں جہاں میں۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ قوالی کے حال کا چشمدید واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تو طبلہ سارنگی کیسے دین ہو جائے گا؟ غرض لالو کھیت کے اس مرید نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا کہ طبلہ پر جب قوالی شروع ہوئی تو جوان لڑکیاں سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اتنے میں بازوں کو حال آنا شروع ہوا، لڑکیاں بھی کود رہی ہیں، لڑکے بھی کود رہے ہیں، تو ایک نوجوان صاحب دری پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد لوٹنے لگے، لوٹتے لوٹتے ان کا تمام پائجامہ منی سے لت پت ہو گیا، یعنی انزال ہو گیا۔ جس شخص نے یہ منظر دیکھا اس نے توبہ کر لی، اگر یہ فعل پاک ہوتا تو یہ ناپاک کیوں ہوتا؟ بھلا نماز میں کسی کی منی نکلے گی؟ تلاوت کرتے کرتے کوئی ناپاک ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جن لڑکیوں کی شکل دیکھی تو کودنے میں وہی شکل سامنے آ گئی، اور لوٹتے لوٹتے اسی کے ساتھ عالم تصور میں سب کچھ کر لیا۔ تو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساز اور باجا بے ایمانی پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ گانا بجانا بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء رقیۃ الزنا، گانا زنا کا منتر ہے، یعنی زنا کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا طالب علم کراچی آیا، اس کے والد بہت نیک تہجد گزار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو اس نے کہا صاحب گانا شریعت نے کیوں منع کیا ہے؟
ہم امریکہ میں رہتے ہیں، خوب گانا سنتے ہیں، وہاں تو ہر وقت گانا ہی گانا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ گانا بجانا اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانے بجانے سے زنا کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس لڑکی کی آواز اچھی ہوگی کیا ادھر گندے خیال نہیں جائیں گے؟ اس پر وہ اتنا خوش ہوا اور کہا بس صاحب اب سمجھ میں بات آ گئی، بس آج سے گانا نہیں سنیں گے۔ ہر گناہ مضر ہے، تو جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہے۔ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا ہمیں کوئی گناہ ایسا بتا دو جو بندوں کے لیے مفید ہو۔ ابا اپنے بیٹے کو اگر کسی چیز سے منع کریں گے تو کیا وہ مفید ہوگی؟ مفید کام سے ابا اپنی اولاد کو منع کر سکتے ہیں؟ ربا کے بارے میں کیا یہی سمجھتے ہو کہ باپ کی رحمت کا خالق، ماں کی رحمت کا پیدا کرنے والا وہ ہمیں مفید باتوں سے منع کر دے گا؟ جس میں ہمارا نقصان تھا انہی چیزوں سے منع کر دیا۔ مثلا نامحرم عورت پر نظر ڈال دی تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ پسند آ جائے اور تم اپنی بیوی پر ظلم کرنے لگو۔ بد نگاہی سے شریعت اس لیے منع کرتی ہے۔ آج کتنے گھر رو رہے ہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی وہاں پھنس گئے۔ اب بیوی بیچاری رات دن رو رہی ہے، کہتی ہے تعویذ دے دو، شوہر تو میری طرف منہ ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی اور لڑکی سے پھنسے ہوئے ہیں، سارے گھر کا چین چھن جاتا ہے۔ دیکھو شریعت نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس سے کتنا فائدہ ہے کہ جو لوگ جتنا آنکھوں کو بچا کر رکھتے ہیں، جتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں سے جیسی محبت کرتے ہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور جو لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہیں ان کے اخلاق خراب ہیں، ان کی بیویاں رو رہی ہیں۔ مجھ سے تو پوچھو، میرے پاس تو یہ ساری خبریں آتی رہتی ہیں۔ بعض بیویاں روتی ہوئی کہتی ہیں کہ صاحب جی چاہتا ہے کہ زہر کھا لوں، شوہر فلاں عورت کے پاس جاتا ہے، رات کو 12 بجے آتا ہے، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو، اس لیے میں فلاں عورت کے پاس جاتا ہوں، مجھ سے منہ پھیر کر سو جاتا ہے۔ بدنگاہی سے گھر دوزخ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو جتنا شریعت کا پابند ہے چین سے ہے، اس کے گھر والے بھی چین سے ہیں۔ اس لیے ایک دیندار اللہ والی عورت سے اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا میں داڑھی رکھ لوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ضرور رکھ لو، تم جب داڑھی رکھو گے تو تم ہمارے ہی رہو گے، دوسروں کے نہ بن سکو گے، کیونکہ ٹیڈیاں آج کل داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے تم فوراً داڑھی رکھ لو۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کے شہر حیدرآباد ہی کا واقعہ ہے۔ یہ اس کی نہایت ایمانداری کی بات ہے۔ نیک عورت چاہے گی کہ میرا شوہر اللہ والا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلام بن جائے، تو میں اس عورت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہایت ہی لائق خاتون ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور جزائے خیر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان۔ تو لالو کھیت کے جعلی پیر کا واقعہ چل رہا تھا۔ اس پیر کے ایک مرید نے جب دیکھا کہ یہاں قوالی میں انزال ہو رہا ہے، مرد عورتیں اکٹھے بیٹھے ہیں، طبلے سارنگیاں بج رہی ہیں، بریانی کی بوٹیوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، قوالی سن رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، تو اس کا دل کھٹک گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اس میں نعوذ باللہ ایسی خرافات ہو سکتی ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی طبلہ بجا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبلہ بجایا ہے، سارنگی بجائی ہے، کبھی قوالی کی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر صحابہ جا کر عرس کرتے تھے اور وہاں یہ طبلے وغیرہ بجتے جو آج قبروں پر ہو رہا ہے؟ کیوں دین کی پاک لائن میں غیر دین کی گٹر لائن ملاتے ہو؟ اگر شہر کے پانی کی صاف پائپ لائن میں گندے گٹر کی پائپ لائن مل جائے اور پانی پینے میں بدبو آنے لگے تو سب چلانے لگتے ہیں کہ بھائی پانی کی لائن میں گٹر لائن مل گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، ہم اور ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو صاف پائپ لائن عطا فرمائی تھی، آج کچھ شیطان قسم کے لوگ اس میں بدعت کی، شرک کی گٹر لائن ملا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ لو، لوگ مشرک اور بدعتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بدعت کا عذاب یہ ہے کہ جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت دفن ہو جاتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے بدعتی پیر ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ وضو کی کیا سنتیں ہیں، نماز کی کیا سنتیں ہیں، مسجد میں آنے جانے کی سنت سنا دو، سوتے وقت کی دعا سنا دے، سو کے اٹھنے والی دعا سنا دے۔ عاشق رسول بنتے ہو اور رسول کی سنتوں کا علم نہیں، اس لیے اس مرید نے جعلی پیر سے بیعت توڑ دی اور اہل حق کے سلسلے میں داخل ہو گیا۔ حضرت پیر محمد شاہ سلونی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ہندوستان کے ضلع رائے بریلی میں ایک شہر ہے سلون، وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، پیر محمد شاہ سلونی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ عالمگیر نے انہیں خط لکھا کہ میں حیدرآباد دکن پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، بہت مصروف ہوں، اگر آپ دہلی کے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنے تشریف لائیں تو ہمیں بھی آپ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کو کیا جواب لکھتے ہیں؟ میں نے وہ جواب خود پڑھا ہے، چھپا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں، فقیر را بزم سلطانی چکار، کریم دارم چو گرسنا می شوم مہمانی می کند، چوں بخبسم پاسبانی می کند کریم ما بس باقی ہوس۔
یعنی فقیر کو بادشاہوں کی محفل سے کیا کام ہے؟ میں ایک کریم سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی اللہ سے۔ جب بھوکا ہوتا ہوں تو میری مہمانی کرتا ہے، جب سو جاتا ہوں تو میری حفاظت کرتا ہے۔ میرا کریم میرے لیے کافی ہے، باقی سب ہوس ہے۔ یہ شان تھی، یہ جواب دیا۔ اتنے بڑے ولی اللہ تھے۔ جعلی گدی نشین کا حال۔ لیکن انہی کے خاندان میں ایک گدی نشین ایسا شیطان ہے جو دو دو رنڈیوں کو بٹھا کر تانگے پر چلتا ہے۔ اس سے ایک شخص بیعت ہو گیا۔ ایسے مرید بھی اندھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا ایسی اندھی پیری مریدی کی لعنت سے بچائے۔ اس کا وہ مرید ایک دن ناظم آباد آیا۔ خانسامہ تھا۔ دواخانہ ایسی چیز ہے جہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کس سے مرید ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں صاحب میں مرید ہوں سلون زیرہ رائے بریلی والے پیر صاحب سے۔ اب میں کھٹکا کہ یہ تو اس کا نام لے رہا ہے جہاں وہ چکر باز پیر رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا تم سلون کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مرید ہوں فلانے پیر کا۔ میں نے کہا اچھا اس پیر سے تم مرید ہو، وہ پیر تو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہاں صاحب پردہ تو نہیں کرتے، بلکہ دو عورتیں جو زانیہ بدکار بدماش ہیں ان کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، لیکن پیر صاحب بڑے پرہیزگار آدمی ہیں، کچھ کرتے نہیں، اظہار بند کو پکڑے رہتے ہیں، بڑے پکے ہیں، ان کو کچھ مت کہو، بڑے پاک صاف ہیں، ادھر ادھر عورتیں ہوتی ہیں، بس ان سے ذرا دل بہلا لیتے ہیں، ان سے اشعار سن لیتے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی کہ بیچارہ نادان ہے، ایسے ہی نادانوں کو یہ لوگ پھانس لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد نہیں جاتے، بے نمازی ہیں۔ اس کو چھپانے کے لیے یہ چال چلی کہ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب بتائیے کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ جیسے جنید بغدادی، بایزید بستامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب، ان بزرگوں نے کبھی کہا کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہمیشہ سنت کے مطابق اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تھے پکے نمازی اور سنت کے عاشق۔ اور ان جعلی پیروں کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتے نہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ فرمایا تو یہ جو پردہ نہیں کرتا یہ تمہارا پیر شیطان ہے، شیطان، اس کی بیعت فوراً توڑ دو۔ تو اس نے کہا ارے صاحب ایسی باتیں نہ کہیے، وہ میری ٹانگ توڑ دیں گے۔ بتائیے انڈیا سے بلا پاسپورٹ ہواؤں میں اڑ کر آ جائیں گے، مگر خوف دیکھیے، نادانوں کو شیطان بھی ڈرا دیتا ہے کہ اگر ہم بیعت توڑ دیں گے تو ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا صاحب وہ وہیں سے ٹانگ توڑ دیں گے، وہیں سے مجھ کو جلا کر خاک کر دیں گے، بڑے جلالی پیر ہیں۔ مجھے ہنسی معلوم ہوئی، میں نے سوچا کہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا سنو تم مفتی صاحب سے بیعت ہو۔ اس کو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، ورنہ اس کو کھٹک ہوتی اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں اور اس سے توڑا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت اللہ نے ہوشیاری دی۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہاں ایک بزرگ عالم ہے، مفتی صاحب سنت و شریعت کے پابند ہے، اور وہ جو پیر ہے جو دو بے پردہ عورتوں میں رہتا ہے خطرناک پیر ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں رہا ہوں، میں نے بتا دیا۔ اس کے یہاں ناچ گانا ہوتا ہے، نہ نماز نہ روزہ، یہ سب کھانے کمانے کے چکر ہے، تھوڑا سا حال آ جاتا ہے جو اس کا جال ہے، اور حال پر میں نے اس کو ایک شعر سنا دیا۔ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہ کھانے کمانے کے دھندے ہیں اور کچھ نہیں، جہاں سنت و شریعت نہ ہو وہاں دنیا کا چکر ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا صاحب اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ پہلے میری ٹانگ توڑے گا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تو جان لے گا کہ میں تجھے اس سے توڑوا رہا ہوں، تو پہلے میری ٹانگ توڑے گا پھر تیری ٹوٹے گی۔ اور میں نے کہا تیری نہیں ٹوٹنے دوں گا، اطمینان رکھو۔ اس کو خوب اطمینان دلایا اور مفتی صاحب سے بیعت ہو گیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ الحمدللہ، شرک و بدعت و کفر سے توبہ کر کے بس جس کی بگڑی اللہ بنا دے تو اس کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کے کشمیر کے سفر میں بہت سے جعلی پیروں کا دھندا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ختم کرا دیا۔ بہت سے توبہ کرنے والوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں زندگی آ گئی۔ یہ جعلی پیر تو پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور صحت بھی خراب کر دیتے ہیں، ساری رات جگاتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور ایسی ضربے لگواتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض جعلی پیروں کے چشمدید واقعات۔ جب میں 17 سال کا تھا تو مجھے پیر کی تلاش ہوئی تو میں خانقاہوں میں گیا۔ الہ آباد میں 12 خانقاہیں ہیں، 12 پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب خانقاہوں میں قبریں ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پیری کے لیے قبر ضروری ہے، چاہے گدھا مر جائے وہیں قبر بنا دیں گے، کتا مر جائے وہیں قبر بنا دیں گے اور قوالی شروع ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے اسی قبر سے سب مانگیں گے کہ بابا ہمیں لڑکا دے دو، ہمارا مقدمہ جتا دو، ہماری شادی کرا دو۔ قبر کے اندر انسان بھی نہیں، کتا لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بڑے جلالی بزرگ ہیں، مزار پر سے کوئی چڑیا بھی اڑ کر نہیں جا سکتی، جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے ایمان تباہ کر کے پیسے کماتے ہیں۔ خیر میں ایک پیر کے پاس گیا، میری بھی کم عمری تھی، مجھے تلاش تھی کہ کوئی اللہ والا مل جائے تو میں بھی اس سے اللہ کی محبت سیکھوں۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان پیر صاحب کا اگر لباس بتا دوں تو رنڈیوں سے کم نہ تھا، ریشم کا ہرا کرتا پہنے ہوئے، سلما ستارے کی ٹوپی لگائے ہوئے، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد قوالی شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حال آ گیا اور حال آتے ہی وہ پیر صاحب کے پیروں پر سجدے میں پڑ گیا، باقاعدہ سجدہ کیا، سجدہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔
لیکن وہ اس پیر کو سجدہ کر رہا تھا اور صاحب ان کے اوپر پیسے برس رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس کو حال آ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور ان کے نزدیک ولی اللہ ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سانپ کو بھی حال آ جاتا ہے، اگر اس کے سامنے بین بجائی جائے تو سانپ بھی جھومنے لگتا ہے، اس کو بھی ولی اللہ مان لو۔ ارے حال سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، ولی اللہ تو شریعت و سنت کی پابندی سے، اللہ کی فرما برداری سے بنتا ہے۔ اگر حال سے ولایت ملتی تو سارے کالے ناگ ولی اللہ ہوتے، اگر حال ولایت کی شرط ہے تو سانپ سے بیعت ہو جاؤ، بہت جلد اللہ تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ وہ پیر کو سجدہ کر رہا ہے اور پیر صاحب نے اس کو منع نہیں کیا، خود کو سجدہ کرا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مخلوق کو سجدہ کرنے کو حرام فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، اس کے بعد شریعت میں ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو منع کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو حرام ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ یہاں تک کہ ان صحابی نے عرض کیا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کیا میں السلام علیکم جب کہا کروں تو ذرا سا جھک جایا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھکنا بھی مت، سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ جس نبی نے اپنے آگے سر جھکانے کو منع کیا، آج ان کے امتی خود کو سجدہ کرا رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ پیر خود کو سجدہ کرا رہا ہے تو میں وہاں سے بھاگا اور سمجھ گیا کہ یہ گمراہ پارٹی ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک پیر صاحب اٹیچی کیس لیے ہوئے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، رنگین لباس میں جس میں سلما ستارے جڑے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کے ساتھ 20 سال کی لڑکی تھی، ان کی عمر 80 سال کی اور لڑکی 20 سال کی۔ معلوم ہوا میڈیکل کالج کی لڑکی مرید ہو گئی ہے، اور اٹیچی کیس میں مقوی گولیاں تھیں۔ لاہور میں ان کا کیس تھا۔ عدالت میں باپ نے کہا یہ لڑکی میری ہے، اس پیر نے اس کو پھنسا لیا ہے، آپ ہماری لڑکی واپس کیجئے۔ پیر نے اس کو سمجھا رکھا تھا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو تمام مریدین تمہارے پیر چومیں گے اور خوب عزت ملے گی، اور اس نے کہا کہ میں میڈیکل اسپتال بنوا دوں گا، کروڑوں روپے میرے پاس ہیں۔ اس لڑکی نے بھی لالچ میں آ کر عدالت سے کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں اسی پیر کے ساتھ رہوں گی۔ بیچارے ماں باپ روتے ہوئے چلے آئے۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ایک دوسرے پیر کے پاس گئے جو مریدوں کے مرغے کھا کھا کر گویا مرغوں کا قبرستان بن گیا تھا، جس پر میرا شعر ہے، ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں، ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں، انہی کے دم سے یہ تیرے اعضاء بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں، انہی کے دم سے یہ تیرے اعضاء بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں۔ اور جن کی کسی بستی میں آمد کی خبر سن کر سارے مرغے سہم جاتے ہیں، سارے مرغے یہ خبر سن کر سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا، اور جو اپنے مریدوں سے یوں کہتے ہیں، بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا، بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا، برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا۔ یہ سب میرے اشعار ہیں۔ غرض میں نے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب، یہاں ذکر کرایا جاتا ہے، لیکن اتنا ذکر کراتے ہیں، اتنی زبردست ریاضت کرائی جاتی ہے کہ ایک مرید پورا بکرا کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے پیٹ میں تو اتنی جگہ نہیں ہے، میں تو ایک بکرا کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ طبیہ کالج میں طب پڑھ رہا تھا، حکیم کو یہ سب چیزیں معلوم رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے بھی بھاگا۔ اولیاء اللہ کی عظمت، میرا بچپن ہی سے یہ ذوق تھا کہ اللہ ملے گا ولی اللہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولی اللہ بھی ہو۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بخاری پڑھنے والوں سن لو، اللہ والوں کی جوتوں کے نیچے جو مٹی کے ذرات ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں۔ ہم تو اولیاء اللہ کی اتنی عزت کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ خاندانی پیری اور جانشینی کی لعنت، یہ اپ ٹو ڈیٹ بیڑی پیتا ہوا جس کو روزہ نماز کا اہتمام نہیں، چاہے بزرگوں کی اولاد ہو، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اس کو مقتدا نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ہے، اس کا باپ آپ کا خاندانی ڈاکٹر تھا، لیکن بیٹے صاحب کیا کرتے ہیں؟ آلو سبزی بیچتے ہیں۔ آپ کو ملیریا بخار چڑھ گیا تو کیا آپ ڈاکٹر کے بیٹے سے جو آلو سبزی بیچتا ہے، یہ ڈپٹی سیکرٹری ہے یا ایم ایس سی ہے، اس سے آپ علاج کرائیں گے؟ کوئی آپ سے لاکھ کہے کہ اس سے انجیکشن لگوا لیجئے تو آپ لگوائیں گے انجیکشن؟ کہیں گے یہ تو جان سے مار دے گا کیونکہ اس کا ابا ڈاکٹر تھا، یہ تو نہیں ہے، میں اپنا جسم اس کے سپرد نہیں کر سکتا، اپنی جان اس کے سپرد نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ایمان سپرد کیا جا رہا ہے کہ صاحب خاندانی پیر ہے، نماز روزہ نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ تم اپنی جان و جسم کو خاندانی ڈاکٹر کے بیٹے کے جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کے حوالے نہیں کرتے، لیکن اپنے دین و ایمان کو چکر بازوں اور لٹیروں کے حوالے کر دیتے ہو۔ بہرحال خوب سن لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہم منوانا نہیں چاہتے کہ آپ ضرور ہماری بات مان لیں، مگر میں آپ کی محبت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے پیغمبر کی کن کن سنتوں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق سوال کریں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا خاندانی پیر کیا کرتا تھا،
تم نے بیڑی پی یا نہیں؟ تمہارا خاندانی پیر جو بیڑی پیا کرتا تھا تم نے اس کی اتباع کی یا نہیں؟ اس کے طریقے پر چلے یا نہیں؟ تمہارا پیر چرس پیتا تھا تم نے کیوں چرس نہیں پی؟ کیوں نشہ نہیں کیا؟ سٹے کا نمبر تمہارا پیر بتاتا تھا، یہ شعبدہ بازی تم نے کیوں نہیں سیکھی؟ بلکہ اگر مرید بھی حرکتیں کرے گا، چرس اور شراب پیے گا، سٹا کھیلے گا، نماز روزہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی پٹائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں، وضو سنت کے مطابق کیا یا نہیں، روزے رکھے یا نہیں؟ جب لباس یا جوتا پہنتے تھے تو اس وقت نبی کی سنت یاد آتی تھی؟ یہ تو آج کل کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا راستہ ہے۔ آپ بتائیے کہ مولویوں کا راستہ ہے یا نبی کا راستہ ہے؟ مولوی قانون بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ ہاں کوئی حوالہ نہ دے، بغیر قرآن و حدیث کے حوالے کے بات کرے تو نہ مانیے۔ ہم تو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، بخاری شریف کے، مسلم شریف کے حوالوں سے بات پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ میری آپ سے کوئی پرانی دشمنی نہیں کہ میں آپ کو غلط راستے پر لگا دوں، یا ہم نذرانے والے پیر نہیں کہ آپ ہم کو کچھ دے دیں گے یا میرا مکان سجا دیں گے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو دل سجانا چاہیے۔ اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل سجا ہوا ہو، ہمیں یہ کافی ہے، چاہے باہر کچھ بھی نہ ہو۔ سکون تو اندر کا سکون ہوتا ہے، دل کا سکون اصلی سکون ہے۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ بندہ قیمتی ہے، جس بندی سے خدا راضی ہو وہ بندی قیمتی ہے۔ ورنہ لاکھ جسم سجا لو، لاکھ روپیہ نام و نمود پر خرچ کر دو، لاکھ شادی بیاہ میں خرچ کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس اللہ کو راضی کرو، چاہے دنیا تمہیں گالیاں دے پرواہ مت کرو۔ دنیا والوں کے ساتھ نہیں رہنا، دنیا والے ہمیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے۔ شادی بیاہ میں سادگی اختیار کرو۔ میں نے اپنے بیٹے مولانا مظہر میاں سے کہا کہ بہت سادگی سے اپنے بچوں کی شادی کرنا۔ میں نے ان کی یعنی اپنے لڑکے کی شادی 4000 میں کی تھی اور 4000 میں بیٹی کی شادی کی۔ لڑکی کی شادی میں تو میں نے بارات میں آنے والوں کو کچھ کھلایا ہی نہیں، لڑکی والوں کو باراتیوں کو کھلانا سنت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج کیسے آرام سے ہوں، ورنہ قرضہ لدا ہوتا۔ اگر میں بھی 1 لاکھ خرچ کرتا تو قرضہ تو مل جاتا اور مرید لوگ دے بھی دیتے، مگر آج یہاں کیا ہوتا؟ میری نیندیں حرام ہوتی۔ آج سکون سے ٹنڈو جام میں اللہ کی محبت کے جام پی رہا ہوں، یہ مزیدار باتیں کر رہا ہوں، ورنہ سب مستی ختم ہو جاتی۔ ہر وقت کہتا کہ اللہ قرضہ ادا کرا دے۔ پھر ایسے پیروں کو مریدوں سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے حال پر رحم کرو، ہم بہت مقروض ہیں، لا حول ولا قوہ۔ ایسے پیر کو بھی طلاق دو جو اپنی حاجت اللہ کے سوا مریدوں سے مانگتا ہو۔ دین کی بات اور ہے، مدرسہ مسجد میں پیسہ لگوا دو ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں بھی اگر دیانت سے نہیں لگاتا بلکہ خود کھاتا ہے تو اس کو بھی نہ دو۔ جیسے ایک شخص مسجد کا چندہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم مسجد میں لگاتا ہوں۔ ایک شاگرد نے دیکھا کہ اس نے مسجد کے پیسے سے مرغا منگوایا اور کھایا۔ بعد میں شاگرد نے تنہائی میں کہا کہ استاد جی آپ نے تو مسجد کے لیے چندہ لیا تھا لیکن آپ نے اس سے مرغا منگا لیا، آپ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں لگاتا ہوں۔ اس نے کہا تو بے وقوف ہے، میں نے نوٹوں کو مسجد کی دیوار سے لگا دیا تھا، اس کے بعد مرغا منگوا کر کھا لیا۔ میں غلط تھوڑی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے مسجد میں لگا دیا۔ جیسے ایک سیٹ تھا اور روزانہ صبح 8 آنے کی برفی کھا لیتا تھا اور گاہکوں سے کہتا تھا کہ خدا کی قسم صرف 8 آنا کھایا ہے۔ سب لوگ کہتے کہ بھائی ایسا دکاندار کہاں ملے گا جو صرف 8 آنا نفع لیتا ہے، اسی کے ہاں سے خریدو۔ لیکن جب دوسری دکانوں پر گئے تو پتہ چلا کہ ہر چیز پر اس نے خوب ٹھگا ہے۔ تب اس نے کہا تم نے تو کہا تھا میں نے 8 آنا کھایا ہے، یہ تو بڑا فرق ہے، تم نے تو ہم کو لوٹ لیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے 8 ہی آنے کھائے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ صبح 8 آنے کی برفی کھا لیتا ہے، اس پر قسم کھاتا ہے۔ چکر بازوں سے خدا بچائے، لیکن اس زمانے میں اگر شریعت اور سنت کے مطابق کوئی سچا پیر مل جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بزرگوں سے تعلق بخشا، ورنہ ہم بھی چرس پی رہے ہوتے۔ جعلی خانقاہوں کی حالت اظہار۔ میرا ایک دوست جو پہلے ایک جعلی پیر کے چکر میں تھا، سندھ کی ایک جعلی خانقاہ میں اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ 10 بادام میں 1 تولہ چرس گھوٹ کر اس کو پلاتے تھے، اس کی جوانی برباد کر دی۔
کسی کام کا نہیں رہا۔ آج کل یہ حالت ہے کہ جعلی خانقاہوں میں جاہل پیر بڑی بڑی مونچھیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ، بس ہر وقت گائے چلی آ رہی ہے اور بریانی پک رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بدماشیاں الگ کر رہے ہیں، بدفعلی جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں۔ اس نے کہا کہ ان جعلی پیروں سے پولیس والے دعائیں کرانے آتے تھے تو ہم جتنے لڑکے وہاں رہتے تھے آپس میں کہتے تھے کہ یہ دعا کرانے والے سب الو ہیں، بدماشوں سے دعا کرا رہے ہیں، کیونکہ نہ نماز نہ روزہ، ان کی دعا کیا قبول ہوگی۔ لوگ وہاں پیسے کی لالچ میں، کھانے کی لالچ میں اندر پڑے ہوئے ہیں، ورنہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو شریعت و سنت کے مطابق نہ ہوگا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ ولایت اور بزرگی کا معیار، اللہ والا بننے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک معیار بتا دیا کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، عورتوں سے پردہ کرو، تصویریں گھر میں مت رکھو، 5 وقت نماز پڑھو، ایک مٹھی داڑھی رکھو، مونچھوں کو کٹاؤ، پاجامہ ٹخنے سے اونچا رکھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، جو بھی شریعت کی بات ہو اس کو پوچھو، کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو لاؤ، اس کو گھر والے پڑھا کرے، اور ایسے ہی بہشتی زیور سے اپنی نمازوں کو درست کرو، جو کام بھی کرنا ہو پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے ثابت ہے یا نہیں، اس کی تار مدینہ سے ملتی ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے یا نہیں، اگر وہاں تک کنیکشن ملتا ہے تو سمجھ لو دین ہے، ورنہ غیر دین ہے۔ بس یہی معیار ہے، کیونکہ دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی دین سچا ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، سارا دین آپ نے امت تک پہنچا دیا۔ میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا، قد بلغت، میں نے امت تک پورا دین پہنچا دیا، لہذا شادی بیاہ ہو، غمی ہو یا خوشی، کوئی کام بھی ہو تو اس کے متعلق بھی پوچھو کہ یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سنت کے مطابق جو عمل ہوگا قبول ہوگا، جو چیزیں شریعت اور سنت کے مطابق نہیں یہ سب غیر سرکاری ہیں، اور غیر سرکاری بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ آپ بتائیے اگر تعزیرات پاکستان میں کوئی دوسرا قانون بنا کر شامل کر دے تو پکڑا جائے گا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ ایسا ہے کہ آج جو چاہو اس میں ملا دو، باپ دادا کو معیار مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بناؤ۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں یا ہمارے خاندانی پیر ایسا کرتے ہیں، ہم پیروں کے غلام نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے جو پابند ہیں ان اولیاء اللہ کے ہم جوتے اٹھائیں گے، ہم اولیاء اللہ سے دور نہیں ہو سکتے، ان کی عزت ہماری سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، دیسی عام لنگڑے عام کی صحبت سے لنگڑا عام بن جاتا ہے، اسی طرح اچھی صحبت سے برا انسان جلد اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب دیسی عام لنگڑا عام بن سکتا ہے تو دیسی دل اللہ والا دل کیوں نہیں بن سکتا؟ صحابہ کا لفظ صحبت سے ہے، صحابی کے معنی ہے نبی کی صحبت پانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ۔ کتنی ہی کتابیں پڑھ لو، جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح درد محبت نہیں ملے گا۔ لیکن بزرگی کا معیار سمجھ لو، بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے کہ بزرگ ہوا میں اڑ جائے یا بغیر کشتی کے پانی پر چلنے لگے، بزرگی اس کا نام نہیں، بزرگی نام ہے اتباع سنت کا۔ اگر سنت کے خلاف زندگی ہے اور وہ ہوا پر بھی اڑ رہا ہے تو ولی اللہ نہیں ہے۔ مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، پھر مکھی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ جاننے کے لیے کہ فلاں شخص ولی اللہ ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا نہیں، سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہے یا نہیں، اس کے گھر میں شادی بیاہ کس انداز پر ہوتا ہے، رسمی علاقائی خاندانی برادری کے رواج پر ہوتا ہے، یہ نبی کے طریقے پر۔ دیکھو اس کے گھر میں تصویریں تو نہیں پڑی ہوئی، بت تو نہیں رکھے ہوئے، موم پتھر مٹی یا پلاسٹک وغیرہ کے کتے بلی والے کھلونے تو نہیں رکھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوئے جس گھر میں تصویریں تھی۔
حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ دیا تھا جس میں تصویریں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تصویریں ہوں، جب تک یہ تصویریں نہیں ہٹاؤ گے نبی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق لین دین نہ ہونا، سودی کاروبار اور رشوت کا گرم بازار، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ جن کو ولی بنانا ہے اس اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی صرف وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یعنی جو میری اور میرے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بس جس شخص کو یہ عقل آ جائے کہ صاحب کہیں حدیث میں یہ بات ہے، صحابہ نے ایسا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا ہے، بس سمجھ لو یہ شخص غیر دین سے بچ جائے گا، اور جو ایسی پائپ لائن سے پانی پی رہا ہے جس میں گٹر لائن ملی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا سنت و شریعت کا صاف پانی پیو، بدعت کی گٹر لائن سے بچو، یہ بہت گندی چیز ہے، اور بدعتی کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو دین سمجھتا ہے۔ شیطان کی ایک مہلک ایجاد، حدیثوں میں موجود ہے کہ شیطان نے بدعت کو اسی لیے ایجاد کیا کہ گناہ سے تو مسلمان توبہ کر لیتا ہے، زنا، شراب، چوری، جھوٹ سب کو چھوڑ دے گا کیونکہ ان چیزوں کو گناہ سمجھتا ہے، مگر بدعت کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کو دین سمجھ کر رہا ہے۔ لہذا شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ جو توبہ کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس نے باقاعدہ شیاطین کو بلا کر میٹنگ کی اور کہا کہ میں ایسی چیز ایجاد کروں گا کہ آدمی اس سے توبہ بھی نہ کر پائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جو دین نہیں ہے، لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے سیکھو۔ لہذا دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ نے کیسے کی تھی، جس انداز میں صحابہ نے محبت کی وہی مقبول ہے۔ آج کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تمام شہر میں جلوس نکل رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ، بس جلوس نکال کر سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ دیکھو صحابہ نے کبھی جلوس نکالا؟ کیا تم صحابہ سے بڑھ کر عاشق بن جاؤ گے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی؟ 70 شہید احد کے دامن میں لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے دی، اور تم بس کاغذ کی پھلجڑی لگا کر اور سڑکوں پر گیٹ بنا کر عاشقان رسول بن گئے۔ نماز روزہ غائب، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دفن کر رہے ہو۔ نماز روزہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے خلاف، اور 12 ربیع الاول کو درود و سلام پڑھ کر اور جلوس نکال کر اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر عاشق رسول بنے ہوئے ہو۔ بتاؤ اگر تمہارا بیٹا یا ابا کے نعرے لگائے اور ابا کہیں کہ بیٹا پانی لاؤ، بیٹا کہے کہ پانی نہیں لاؤں گا، صرف ابا زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا، تو آپ اس کو کیسا بیٹا کہیں گے؟ لائق بیٹا کہو گے یا نالائق؟ رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور زبان سے نعرے لگاتے ہو۔ ارے میاں تمہارے نعرے پر لعنت ہو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو تو کسی نعرے کے بغیر ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ آپ سنت کے مطابق نماز ادا کیجئے، سنت کے مطابق روزہ رکھیے، سنت کے مطابق پانی پیجئے، سنت کے مطابق کھانا کھائیے، ساری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیے، تب ثابت ہوگا آپ عاشق رسول ہیں، تب آپ انشاءاللہ ایک نعرے کے بغیر ولی اللہ بن جائیں گے۔ محبت نام ہے، اطاعت و فرما برداری کا، نعرہ لگانے کا نام محبت تھوڑی ہے۔ لیکن آج کل کیا معیار بنا دیا، ایک آدمی رات دن سنت کے مطابق رہتا ہے لیکن نعرہ نہ لگائے تو ان جاہلوں کے نزدیک وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو ہر سنت پر عمل کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہے، اللہ کی عشق میں تہجد پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، مردود ہے۔ اور ایک شخص نہ نماز روزہ کرتا ہے، نہ شریعت و سنت پر چلتا ہے، صرف 12 ربیع الاول کو یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر نعرہ رسالت لگا دیتا ہے، یہ ان کے نزدیک پکا اہل سنت ہے۔ حالانکہ اللہ اور رسول کی نظر میں یہ فاسق اور مردود ہے، کیونکہ دین پر نہیں چلتا۔ جو سچے اللہ والے ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مر گئے مردود را از فاتحہ چے سود، یعنی جب تم سنت کے خلاف زندگی گزار کے مر گئے
تو مردود ہو، اور جب مردود ہو تو پھر فاتحہ اور درود سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ لاکھ فاتحہ کرتے رہو، بات یہ ہے کہ عمل کو کمزور کرنے کے لیے بدعت ایجاد کی جاتی ہے، جہاں بدعت پہنچتی ہے وہاں سنت دفن ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنا عین ایمان ہے، اور درود تو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ التحیات کے بعد درود شریف ہے کہ نہیں؟ اور بیٹھ کر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ نہ کہے وہ وہابی ہے۔ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ کو درود کھڑے ہو کر پڑھوانا پسند ہوتا تو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں درود کو اللہ تعالیٰ فرض کرتے کہ دیکھو ہمارے نبی پر درود پڑھنا تو کھڑے ہو جانا، لیکن بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے بعد درود کھڑے ہو کر پڑھا ہے یا بیٹھ کر؟ تو معلوم ہوا کہ درود بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، لیکن اس کو اتنا پابند کر دینا کہ جو یا نبی سلام علیکہ کھڑے ہو کر نہ کہے وہ وہابی ہو جائے گا، یہ ظلم ہے۔ ہم اور ہمارے بزرگ ہرگز وہابی نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے وہابی کیا بلا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم ہم لوگ وہابی نہیں ہیں، عبد الوہاب نجدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ تو اولیاء اللہ کے قائل نہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور اولیاء اللہ کے سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ ہم پر یہ الزام ہے کہ نعوذ باللہ ہم مخالف ہیں اور وہابی ہیں۔ جو لوگ ہم پر یہ الزام گھڑتے ہیں ان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اصل میں انگریزوں نے اس کو ایجاد کیا تھا آپس میں لڑانے کے لیے، چنانچہ خان صاحب پر ایک بنیے کا قرضہ زیادہ ہو گیا، بنیے نے تقاضا کیا تو خان صاحب نے بستی والوں کو بلایا اور کہا یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس کے یہاں سے سودا مت خریدو۔ اب بیچارہ ہندو کیا جانے وہابی کیا ہے، دیکھا کہ آج کل گاہک نہیں آ رہے تو وہ چکر میں پڑا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا کہ خان صاحب نے بستی میں اعلان کیا تھا کہ یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس سے سودا مت خریدو۔ لالا جی خان صاحب کے پاس گئے اور کہا خان صاحب کیا غضب کیا، میرے یہاں ایک گاہک بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے لگا میرا جو قرضہ ہے معاف کر دو، میں بھی اعلان کر دیتا ہوں کہ اب لالا جی وہابی نہیں رہے۔ اس نے کہا کہ اچھا خان صاحب سب قرضہ معاف۔ تو خان صاحب نے سب کو بلا کر کہا دیکھو بھائی یہ ہندو اب وہابی نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، حکومت انگریز نے یہ فتنہ پیدا کیا، ورنہ سوچو کہ جو رات دن بخاری شریف پڑھا رہا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، وہ تو وہابی ہے، اور جو چرس پی رہا ہے، لگوٹی باندھے سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، سٹے کا نمبر بتا رہا ہے اور بین الاقوامی 12 قسم کے جھنڈے قبر پر لگا رکھے ہیں، انٹرنیشنل فقیر بنا ہوا ہے، اور جناب اس نے ذرا سی بریانی پکا دی اور یا نبی سلام علیہ کا نعرہ لگا دیا اور نیاز فاتحہ کر دیا۔ آج بڑے پیر صاحب کی، کل خواجہ معین الدین چشتی کی نیاز فاتحہ کر دی، وہ ولی اللہ ہو گیا۔ اور سوچو صحابہ نے تمہارے طریقے پر نیاز کی تھی۔ نظر و نیاز تو فارسی لفظ ہے، ہمیں دکھلاؤ کس عربی لغت میں اس کا ذکر ہے، دین تو عربی میں نازل ہوا، بتاؤ کس حدیث میں ہے لفظ نیاز، ہمیں اگر کوئی دکھا دے تو میں 1,00,000 روپے ابھی انعام دوں گا۔ ایصال ثواب کا مصنون طریقہ، اس کا نام اصل میں ایصال ثواب ہے، مردوں کو ثواب پہنچانا، ہم اس کے قائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو جو ثواب پہنچاتے ہو وہ پہنچ جاتا ہے، قرآن شریف پڑھ کر بخشو، غریبوں کو کھانا کھلا کر بخشو۔ شریعت میں دن مقرر کرنا منع ہے، دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ اگر پی آئی اے کا ٹکٹ ہر وقت مل سکتا ہے اور کوئی اخبار میں شائع کر دے کہ صرف 11ویں کو بغداد جانے کا ٹکٹ ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملتا، تو پی آئی اے والے اس پر مقدمہ کریں گے یا نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت بکنگ کھولے ہوئے ہیں اور تم ہر وقت ثواب پہنچا سکتے ہو تو پھر اپنی طرف سے دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ اسی طرح تیسرے دن کرتے ہیں، کیوں صاحب اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی خون چاہیے اور آپ کہیں ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ اس کو خون تیسرے دن دیا جاتا ہے، بتائیے کیا یہ عقل کی بات ہے؟ اسی طرح مردہ بیچارے کو ابھی ثواب چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے قبر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسرے دن چھوڑائیں گے، ابھی 3 دن تک ڈنڈے کھاؤ۔ عقل سے بھی اگر سوچو گے تو عقل فیصلہ کرے گی کہ بدعت دین نہیں ہے، یہ تیجا 40واں سب ہندوؤں سے آیا ہے،
قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ثواب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جتنا چاہے ثواب بخشو، لیکن اس کا نام ایصال ثواب ہے۔ یہ فاتحہ نیاز سب چکر باز لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایصال ثواب جتنا چاہے کرو اور جب چاہو کرو، کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دو، مگر کھانے پر پڑھنے کا کہیں ثبوت نہیں۔ اپنی طرف سے یہ رسم بنا لینا کہ جب تک کھانے پر پڑھا نہیں جائے گا اس وقت تک ثواب نہیں پہنچے گا، بالکل غلط ہے۔ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب الگ ہے، قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب الگ ہے۔ اچھا، اگر غریب کو 10 روپے کا نوٹ دینا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی کو پیچش لگی ہوئی ہے، اس کو دوا دیتے ہو تو دوا پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی غریب سردی میں کانپ رہا ہے، اس کو لحاف دیتے ہو تو لحاف پر کیوں نہیں پڑھتے؟ لہذا کھانا ہو، کپڑا ہو، روپیہ ہو، جو چیز بھی ہو صدقہ کرو۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ غریب کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ دادا کو، بڑے پیر صاحب، سارے اولیاء اللہ کو بخش دیجئے۔ تم کو ایصال ثواب سے کون منع کرتا ہے؟ خواہ مخواہ میں تم کو یہ جاہل کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے، بھائی ہم تم سے زیادہ قائل ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم اپنے بزرگوں کو اور ماں باپ کو ثواب نہ پہنچاتے ہوں۔ ہمارے ہاں تعلیم یہ ہے کہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ۔ ثواب پہنچانے کا لفظ تو ہے، یعنی ایصال ثواب تو ہے، مگر قرآن و حدیث میں کوئی نیاز و فاتحہ کا لفظ دکھا دے۔ فاتحہ اور نظر و نیاز کی حقیقت۔ نیاز و فاتحہ کا جو طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں کہیں دکھا دو کہ صحابہ نے تمہارے طریقے کے مطابق نیاز و فاتحہ کی تھی۔ یہ نظر و نیاز ایرانی لفظ ہے، ہمارا دین ایران میں نازل نہیں ہوا، عرب میں نازل ہوا ہے، لہٰذا یہ نیاز کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرو اور یہ پوچھو کہ میں بڑے پیر صاحب کو، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو، ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، کس طرح پہنچاؤں؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ صدقہ کر کے نیت کر لو، اس کا ثواب ان کو پہنچے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم ثواب پہنچائیں گے تو بڑے پیر صاحب روزی میں آ کر برکت دیں گے اور ہمارا بچہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر ہم اس سال 11ویں نہیں کریں گے تو بڑے پیر صاحب ہم کو مار ڈالیں گے، سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ نیاز کا لفظ ایرانی ہے اور دین عربی میں نازل ہوا ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ دین نہیں ہو سکتا، اور نیاز کا جو طریقہ ایجاد کیا وہ بھی خود ساختہ ہے، کیونکہ ثواب پہنچانے کے لیے نہ کھانے پر پڑھنا ضروری ہے، نہ لوبان سلگانا ضروری ہے، نہ اگربتی جلانا ضروری۔ دین تو آسان ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرو، اس کا ثواب الگ بخش دو، غریبوں کو روپیہ پیسہ دو، کپڑا دو، دوا دو، اس کا ثواب الگ بخش دو، کسی غریب مقروض کا قرضہ ادا کر دیا، اس کا ثواب الگ اپنے مردوں کو بخش دو، مسجد مدرسے میں پیسہ دیا، اس کا ثواب الگ پہنچا دو۔ اپنی طرف سے قید کیوں لگاتے ہو؟ کھانے پر بغیر پڑھے ثواب نہیں پہنچے گا، یا 11ویں کو ہی صدقہ کرو، کسی اور تاریخ میں قبول نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ قیدیں سب پیٹ کی وجہ سے ہیں۔ پیٹو پیروں نے سوچا کہ اگر ہم عوام کو بتا دیں کہ ایصال ثواب تم خود کر سکتے ہو تو ہم کو کون پوچھے گا، لہٰذا پیٹو مولویوں اور پیٹو پیروں نے اس کو لازم کر دیا کہ بغیر پڑھے ہوئے ثواب نہیں پہنچے گا، لہٰذا اب ان کو بلاؤ، بغیر میرے فاتحہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا کھانا سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ بغیر ہمارے اتنا پڑھے ہوئے کھانا نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا جب اتنا پڑھا ہے تو مولوی کو بھی پلیٹ بھر کر بریانی قورمہ دو۔ یہ بیچاری سیدھی سادی امت برباد ہو گئی۔ ایک پیٹو مولوی کی مردوں سے لڑائی۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب فاتحہ دلایا کرتے تھے، ان کی مرضی کے بغیر دوسرے مولوی صاحب نے ایک دن فاتحہ دلا دی، تو جب اس مولوی کو پتہ چلا کہ فلاں مولوی صاحب نے آ کر ثواب پہنچا دیا ہے تو اس نے مسجد میں رات بھر لاٹھی گھمائی، لاٹھی مار مار کر مسجد میں وہ شور و غل مچا دیا، سب لوگ دوڑے کہ کیا بات ہے، کہا کہ دیکھو تم نے ایک اجنبی آدمی سے ثواب پہنچوا دیا، پتہ نہیں اس نے کہاں بھیج دیا، اس کو مردوں سے واقفیت نہیں تھی، میں تمہارا پرانا آدمی ہوں، تمہارے مردوں سے میری سلام دعا ہے، میں انہی کو ٹھیک پہنچاتا تھا، آج ان کو ثواب نہیں ملا، وہ سب مجھ سے لڑ رہے ہیں، مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا، میں لاٹھی سے مار کر اپنی جان بچا رہا ہوں، رات بھر مردوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ دیہاتیوں کے پاس علم تو ہوتا نہیں، بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آئندہ اب آپ ہی سے فاتحہ پڑھوائیں گے۔ فاتحہ چوری ہو گئی۔ ایک ایس پی صاحب جو حضرت حکیم الامت تھانوی سے بیعت تھے، انہوں نے بتایا کہ میں سہارنپور میں تھانے دار تھا کہ ایک آدمی نے آ کر رپٹ لکھوائی کہ صاحب میری فاتحہ چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا میں بہت گھبرایا کہ فاتحہ کیسے چوری ہوتی ہے، پوچھا کس شکل کی تھی، انہوں نے کہا کہ بانس کی نلکی کی شکل کی تھی، پیر صاحب اس میں پڑھ کر پھونک گئے تھے کہ سال بھر تم کھانے پر چھڑک دیا کرو، فاتحہ ہو جایا کرے گی، میری فاتحہ کوئی چرا کر لے گیا۔ بتائیے ان پیروں نے کس قدر چکر دیا ہے۔ دین تو آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ثواب پہنچانے میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے متعلق ایک ضروری اصلاح،
دوسرے یہ کہ ثواب کے لیے کھانا دینا ضروری نہیں بلکہ کھانے سے زیادہ نقد میں ثواب ہے۔ دیکھو غریبوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بارش میں ان کا گھر ٹپک رہا ہے تو آپ کی بریانی سے ان کی چھت ٹھیک نہیں ہو جائے گی، لہٰذا 100 روپیہ جو کھانے میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کو نقد دے دو تاکہ اپنا گھر بنا لے۔ ایک آدمی سردی سے کانپ رہا ہے، آپ نے اس کو بریانی پکا کر دے دی تو اس کو تو لحاف چاہیے، لہذا اس کو لحاف دے کر اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کا ثواب بڑے پیر صاحب شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ بڑے پیر صاحب کو ثواب پہنچانے کے لیے بریانی دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی غریب کو پیچش لگی ہوئی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں لوٹا لے کر دوڑ آئے، آپ نے بریانی لا کر دے دی، بڑے پیر صاحب کی فاتحہ ہے تو بریانی کھا کر اس کے دست اور بڑھیں گے یا نہیں، لہذا اس کو نقد دے دو کہ جاؤ دوا خرید لو اور اس صدقے کا ثواب اب بڑے پیر صاحب کو پہنچا دو یا جس کو چاہو پہنچا دو، مثلا اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کو پہنچا دو۔ دین تو آسان ہے، ایصال ثواب کے لیے نہ کسی پیر کو بلانے کی ضرورت، نہ کسی مولوی کو بلا کر اسے فاتحہ پڑھوانے کی ضرورت، بس اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کی تلقین، چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت رکھو اور خصوصاً دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے لوگو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے، آسمان کے اوپر بھی نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجو گے۔ کیوں صاحب، اب میرے منہ سے آپ کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم لوگ اور ہمارے بزرگ رات دن درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ ارے توبہ کرو، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ سوچو اس کو۔ جاہلوں کے پاس یہی ایک ایٹم بم، کوئی علم تو ہے نہیں ان کے پاس، اس لیے اپنی دکان چمکانے کے لیے اور اللہ والوں کو اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے جملہ ایجاد کیا۔ یہ گویا ان کی جہالت کی آخری نشانی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے، اس لیے عوام میں مشہور کر دو کہ یہ دشمن رسول ہیں، مردود ہیں۔ شیطان بہت چالاک ہے، اس نے سوچا کہ علم کی روشنی میں اہل حق سے جیتنا تو مشکل ہے، اس لیے جاہلوں کو سکھا دیا کہ ایسے جملوں سے اپنے اندھیروں کی پرچھائیاں ڈالتے رہنا۔ لیکن اہل علم کے پاس علم کی ایسی روشنی ہے جن پر جہالت کے اندھیروں کا زور نہیں چلتا، اندھیرے وہاں سے خود بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث انبیاء کے، اور فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے نبی سے مصافحہ کیا۔ عالم کا بڑا درجہ ہے، فرمایا کہ عالم کی فضیلت تمہارے اوپر اتنی ہے جتنی میری تمہارے ادنا پر ہے۔ علماء کو جنت میں جانے سے پہلے سفارش کا اختیار دیا جائے گا، جن کی آپ سفارش کرنا چاہیں ان کی سفارش کریں، جن کو چاہیں جنت میں لے جائیں۔ آج انہی علماء کو مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود کہا جا رہا ہے۔ اس ظالم سے پوچھو کہ تم کو نورانی قاعدہ بھی یاد ہے؟ تم تو قرآن شریف بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، تحیات بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، اور تم علماء کو ایسی باتیں کہتے ہو۔ جیسے ہارون الرشید شاہی جلوس میں جا رہا تھا تو ایک بھنگی نے کہا کہ آج کل بادشاہ میری نگاہوں سے گرا ہوا ہے۔ ہارون رشید کو خبر دی گئی کہ بھنگی جو جھاڑو لگاتا ہے گو کے کنستر اٹھاتا ہے، یوں کہہ رہا ہے کہ آج کل بادشاہ میری نگاہوں سے گرا ہوا ہے۔ تو بادشاہ ہنسا اور کہا کہ بھنگیوں کی نظر میں ہم کو عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو کہنے سے علماء کا کچھ نہیں بگڑتا، کہنے والے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے عالم کا احترام نہیں کیا فلیس منا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سنت کی اشاعت کرو۔ جب سنت کے دریا بہیں گے، سنت کی بارش ہوگی تو بدعت کی گندگی خود بہہ جائے گی۔ جب بارش ہوتی ہے تو جتنی گندی نالیاں ہیں ان کی گندگی سب بہہ جاتی ہے۔ سنت کی بارش کر دو، گھروں میں، شہروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، ہر وقت ہر جگہ سنت کا اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زندہ ہونے سے بدعت مردہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے، راہ حق پر قائم رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔